پر میں نے کمپیوٹرز وغیرہ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز وغیرہ سیکھے. واز اے ویری سیلف لرن پرسن. ابھی 2000 سے جو آپ دور سے بتا رہی ہیں وہ آج تک ابھی چلا رہی ہیں. ایسا کوئی چیلنج آیا آپ کو while you are developing your skill and the company as well? They didn't have an issue me not having an office anything. ایسی کوئی پروجیکٹ آپ کو یاد ہو that is the good and I feel کہ I feel proud. پاکستان میں لوگو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ ریڈی کا کام کرتا ہے. زیادہ تر برانڈس کو پروموٹ کرنے کے لیے پرسنل برانڈ کی طرف جا رہے ہیں. وہ پہلے دیکھیں گے کہ یہ پیسے کتنے کم ہیں, سب سے پہلے وہ دیکھیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو وہ مینٹورشپ دے گا, تو ان کے ساتھ پرابلم یہ کہ ہم آج تک اس نظام سے نکل نہیں سکے بیسڈ آن آپ کی سروس اور پروڈکٹ کیا ہے. السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گین وتھ تحسین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا برانڈ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. میں آپ کا ہوسٹ تحسین اسلام. آج کی جو ہماری گیسٹ ہے وہ نومینہ سہیل ہیں. ایز اے وومن انٹرپرینور 20 سال سے ڈیزائننگ کی مارکیٹنگ کی سروسز دے رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایک اپنا برانڈ ہے اور برانڈ کنسلٹنسی بھی دے رہی ہیں. ان کی ایک فرم ہے ڈیزائن فرم, اس کے اوپر لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر دی کیسی اچھی ڈیزائن لگے گی, کون سا وے ہے, کون سا طریقہ کار ہے, کہاں پر ان کو مارکیٹنگ کرنی چاہیے. ایک اور بات, میرے 3.5 لاکھ سے زیادہ ویو ہیں لیکن اتنے سبسکرائبر نہیں. آپ یہ چاہتے ہیں میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے اور پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے. السلام علیکم نومینہ, بہت بہت شکریہ آپ کا آج یہاں آنے کا. وعلیکم السلام تحسین, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دا فرسٹ کویشچن میں سب سے پہلے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ ان یور جرنی تھرو آؤٹ. آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا؟ ان دا بگننگ میں کہتا ہوں 20 کی ایج سے آئی تھنک آپ نے اسٹارٹ کیا, تو اب مجھے چاہتا ہوں کہ آپ وہیں سے مجھے بتائیں. میرا جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے ٹیکنیکلی وین آئی اسٹارٹیڈ جوائن دا کراچی اسکول آف آرٹس. میں اس وقت بیچلرز بھی کر رہی تھی میتھمیٹکس, اسٹیٹسٹکس, اکنامکس میں, اور کراچی اسکول آف آرٹس بھی جا رہی تھی. I started then, but that was more on my education journey. Then I went to States. I'm talking about 95 to 97, where at that time Pakistan mein computer graphics ka nahi tha. So I went to States. There I did my associate degree in applied graphics. تو وہاں پہ میں نے کمپیوٹرز وغیرہ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز وغیرہ سیکھے, میں نے ایسوسیشن کی. Then I came back. There I worked in a publishing company. I had worked in a print shop there while I was studying. I came back. I worked with Enabling Technologies, Zahi Kidwai in Jahanara for a year and a half. I left my job because I was getting married. I went later after my marriage, I joined back Jahanara as like a project-based person. That's how my freelance career started. Then while I was working for Jahanara Enabling Technologies, I used to work with this company called TPS. ان کے ہم نے ATM screens وغیرہ ڈیزائن کیے تھے, Navy and Amro Bank. So with the TPS later, once I started my freelance journey, so TPS کے ساتھ میرا ایک بانڈنگ وہ ہو گیا. So I started working for TPS. ان کا ہم نے ان کی جو کلائنٹس جو ان کے پاس آتے تھے بیکاز دے وہ ATM سافٹ ویئرس میں تھے, تو ان کا ATMs کے انٹرفیسز ڈیزائن اور UI UX جرنی بننی تھی. سو آئی واز اے ڈیزائنر ہو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دوز تھنگس فار دیم. دین ان کے پھر نیوز لیٹرز ہوئے, پھر ان کی جو لوگو ہے TPS کا از آلسو ڈیزائن بائی اس, جو ابھی پریزنٹ والا بھی ہے. اس طرح سے ہم وی اسٹارٹیڈ آر جرنی. ہم ATMs کی جو ہمارا ایک ATMs کی میرا جو ایک جرنی جو ATMs کے سیٹ پر آیا سروسز میں اور اس ایریا میں. سو وی دین آئی ورک فار لاٹ آف بینکس ود ان پاکستان. وی پرووائڈیڈ دس سروسز ان ادر countries as well, UAE, Qatar, Sudan, Kuwait. So these service I have been providing to multiple banks, and even like you can say Malaysia as well. So in multiple banks in there. From there, we went into branding, because that was also one of the field which I was always into it. So branding, website, because at that time brand websites were not there. I was a very self-learned person because I had a very basic knowledge, but اس زمانے میں ہمارے ٹائم پر فلیش پھر آیا, تو ATMs پہ animations چلتے تھے. So I started doing that. Then eventually I started building my own team, and that's when, and since I was working for a lot of financial institutes, so I had to register my company. So
I registered my company in 2002 with the FBR. तो उस वक्त की है मेरी story starting from, and that's when the design firm came into being. So initially it was all sole proprietor thing. Abhi I do have a partner. She joined me in 2014 as my operation, and she's also an IBS graduate. We have been so that's basically what it is. तो अभी 2000 से जो आप दूर से बता रही हैं वो आज तक अभी चला रही हैं कंपनी? We have the same company yeah, name. और उसी को अभी तक मतलब कितना 2 decade हो गया, राइट? Yeah. 22 साल का बच्चा हो गया आपका? जी. मैं कहता हूँ बच्चा 22 साल का हो गया. हाँ, बच्चा स्टिल अभी स्टार्टिंग में रहता है. रीजंस है मैनी. एंड ऐसा कोई चैलेंज आया आपको while you are developing your skill and the company as well, because आपकी 2 जर्नी एक साथ रही है? Actually बहुत challenges थे. The company went from like having many clients to from having like 15-20 people to having no office and having a home office for a long time as well. So we work with a lot of काफ़ी साल हम home office पर रहे. फिर then again we reconstructed our office in 2 years back, 2-3 years. We are again building our whole team and everything, different arena. But during that whole thing, I had very good clients, corporate clients. They didn't have an issue me not having an office anything, because मैंने फिर पूरा वो जो एक structure was all online. So it was a partner based structure. Then my team, my partner, we both are designers as well. Then we used we had some collaborative freelancers and multiple things. So we created like an ecosystem which was very workable, and it was working very well for us for the longest time in that sense. And it was, I mean, we kept our operation cost low, but yet तो ये इस तरह से हमारा एक थोड़ा सा रहा है. बट जर्नीज हैव इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर जर्नी फॉर मी. Yes, definitely. अच्छा, इस पे ये था कि how you getting update yourself, because डिज़ाइनिंग में तो now it's AI भी आ रही है तो वो आपको टाइप कर दे. I don't do designing work at all now. Not exactly the designing work that I'm asking. मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे हो? देखिए, I myself, I look into multiple certifications. We keep on taking multiple certification, going for videos and multiple things as well. So उस तरह से मैं अपने आप को update. My partner does that, and also we emphasize on our team as well to take 1 or 2 training courses a month or so, जिनकी वो certifications हो ये हो, because we try to give them new tasks on different tasks जो हमें आती रहती हैं. तो उसको इस तरह से हम उनको भी अपडेट करते हैं ताकि हमारी एक टीम भी बिल्डिंग हो. They get interested as well, and plus the thing is that you need to do that, otherwise you will not succeed. So keeping yourself moving and updating and evolving based on the technology and requirements of the industry is very important. ऐसी कोई project आपको याद हो that is the good, and I feel proud, accomplished that this is the project I did in my life? Any project that? Oh, I don't know. There are many projects which we have done. But something हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ है कि यार this is the thing. I still feel that there's so much to do. I don't know how much I have accomplished or not yet. I still need to do a lot. अच्छा. And I still feel like I haven't accomplished that much. Because मैंने देखा आपकी journey में recently I saw that you are also doing podcast or something with. Yeah, I am doing webinars. Yeah. Webinars online में वो webinar कहलाएगा, and then we are face to face is the podcast. Yeah. But लोग people उसको भी podcast ही कह रहे होते हैं. Yeah, but it's a webinar technically, because any online is always a webinar thingy. It's not a podcast. Podcast is more this it's recorded. Done हो गया. तो currently अभी क्या activities चल रही हैं, and then? So currently we are working for a couple banks on their websites. We are working for ATM interfaces. We are working on digital marketing for multiple companies. We are working with some few areas on the event management as well. And some companies we provide a complete single window solution. That's what we say.
is that a single window solution is the ideal situation. उसमें ये होता है कि आप you can build your branding and marketing strategy with a single company under a single roof and a single strategy हो जाता है फिर. तो सब सारी आपकी जो मल्टीपल ओमनी चैनल जो स्ट्रैटेजीज और इंटरलिंकिंग हो रही होती है वो आपकी फिर सब आपस में एक कोलैबोरेशन भी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है एंड दे अंडरस्टैंड योर बिजनेस. तो वो उस तरह से बड़ी अच्छा एक सिनर्जी बिल्ड हो जाती है. तो आपने जैसे ब्रांडिंग की बात की तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका डिफरेंशिएट द पीपल इन द माइंड इन द पाकिस्तान एंड करंटली आप पूरे दुनिया में बता सकते हो कि ब्रांडिंग ट्रेडिशनली ब्रांडिंग की बात करें एंड देन मार्केटिंग की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंशिएट क्या होगा? Okay, so we start with the branding first and then we get into the marketing part. So branding is basically a company's face value. आपका जो एक मिशन विजन जो है कंपनी का गोल है, that's what your branding should reflect. ठीक है. ब्रांडिंग से आपकी कस्टमर रिकग्नाइजेशन हो, कस्टमर्स आपके एक प्रोडक्ट्स की या सर्विस की रिकग्नाइजेशंस करते हैं. देन ब्रांडिंग से जो आप जिसके थ्रू आप एक ब्रांड वैल्यू जो आप क्रिएट करते हो उसके थ्रू आप जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचते हैं उससे आपके फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल बिजनेस गोल्स भी अचीव होते हैं. इफ़ यू हैव अ वीक ब्रांडिंग और आपने अब द थिंग इज़ अ ब्रांड तो आपने बड़ा अच्छा बना लिया, सही है, यू हैव मेड एन एक्सेलेंट लोगो, आपने सारी उसकी ब्रांडिंग सब चीज़ें हैं सब कर ली. द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आपने उसकी ब्रांड प्लेसमेंट और की मार्केटिंग नहीं की या उसकी ब्रांड को मार्केट नहीं किया प्रॉपर तरीके से, सो दैट्स वेयर यू लैक. सो द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हैज़ टू work together in order to give you that kind of a business goals, the revenue which you're looking for. Any area which is weak, it will somehow will be not workable. Because देखें आप अगर नाइकी को पकड़ते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू इज़ सो हाई दैट वो सिर्फ नाम से लोग बाय करते हैं, बट उन्होंने उसकी एक मार्केटिंग भी करते हैं एंड दे प्रॉपरली डू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. मुझे नहीं पता चलेगा ऐसा कस्टमर मेरा इतना अच्छा ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैंने उसकी मार्केटिंग नहीं तरीके की, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो हाउ वुड दैट प्रोडक्ट विल बी सेल. सो ब्रांड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड जिसका एक वैल्यू भी अच्छी हो, जिसकी एक रिकग्नाइजेशन भी अच्छी हो, इट प्रोसोनेट and then marketing that brand, the voice onto to the customer is very very important. So they go simultaneously. इन दोनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनती हैं. लॉट ऑफ कंपनीज़ में जो स्मॉल साइज़ होती हैं वो तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मिला देते हैं, बट बड़ी कंपनीज़ में अगर आप देखा जाए तो उनकी ब्रांड कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की वो टीम ही सेपरेट हुई रहती है, सेग्रीगेट. बिकॉज जो ब्रांड कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. सो जब आप ब्रांडिंग में बात करते हैं, ब्रांडिंग के अपने डिफरेंट थिंग्स होती हैं विच यू नीड टू पर्सोनेट. ब्रांडिंग में एक चीज़ ये भी होती है कि व्हेन यू आर ब्रांडिंग और मार्केटिंग में ये होता है कि आपको अपनी इंटरनल सर्विसेज कस्टमर्स वगैरह को भी आपको काफ़ी या अपनी टीम को भी काफ़ी आपको इनके साथ अलाइन करना पड़ता है. बिकॉज वॉट यू स्पीक इन मार्केटिंग और थिंग इट हैज़ टू अलाइन विद योर टीम एज वेल. बट इन द टर्म इट्स अ कॉम्प्लेक्स ना. इज देयर एनी आप एग्जांपल से समझा सको कि लाइक द पीपल इन द पाकिस्तान एंड अदर कंट्री व्हाट द मेकिंग कॉम्प्लेक्स इन एरिया, और या मर्ज कर देते दोनों को. लाइक उससे कोई लोगो बनवाया समथिंग, वो बोलता है कि यार ये मेरा ब्रांड है, और वो बोलता है इसकी मार्केटिंग करनी है. तो इज देयर एनी एग्जांपल दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर? पाकिस्तान में एक्चुअली पाकिस्तान में लोगो जो है ना वो समझ लें कि वो रेडी का काम करता है. जो रेडी में बिछ रहा होता है ना वो वैसा लोग चाहिए होता है. आप लोगो विच इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द आइडेंटिटी विच इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं तो लोग बिलियंस ऑफ रुपीज़ दे रहे होते हैं जस्ट फॉर द ब्रांडिंग एंड ब्रांड गाइडलाइंस. ठीक है. पाकिस्तान मार्केट में वो आपको 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये में भी मिल जाएगा. ठीक है. सही है. तो द थिंग इज़ दैट अगर आप एक ब्रांडिंग अपनी बना रहे हैं किसी एक बंदे से जो आपके 100 रुपये में या $50 में चलो बना कर दे रहा है,
उसने तो ठीक है, ये उसने घुमाया, उसने ऑनलाइन से मल्टीपल वो टूल लिए, इलस्ट्रेशन ली, उसमें घुमा दिया, थोड़ा सा कलर चेंज किया, उसी के नेम को घुमाएगा, उसी को डेल बना दिया, सब कुछ कर दिया. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द आइडियाइजेशन बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द विजन ऑफ द कस्टमर ऑफ दिस थिंग. लेकिन आपकी हम लोग डोंट अंडरस्टैंड कि फर्स्ट विजन और मिशन बनता है, देन यू क्रिएट अ ब्रांडिंग बेस्ड ऑन दैट. बिकॉज वो नहीं होगा तो वो आप कैसे ब्रांडिंग क्रिएट करेंगे. मैं अब अगर एक समझ लें कि एक एविएशन इंडस्ट्री है, आपकी एक मिशन विजन, आपकी एक वैल्यू नहीं बनी हुई है, तो मैं उसकी ब्रांडिंग कैसे करूँगी. मैं ठीक है, मैं एक एरोप्लेन बना कर यूँ कर दूँगी, ख़त्म हो गया, बस दैट्स इट. बट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द बिहाइंड इट. बिकॉज देखिए वो चीज़ फिर आपकी मार्केटिंग में वॉइस जाती है. अब आप नाइकी का लोगो देख लें या कोको कोला का देख लें या आपको और भी जैसे डालडा वगैरह भी देखें, तो इट्स अ गुड नाम. उन्होंने उसको एक इतनी रिकग्नाइजेशन बनाई है कि भाई इससे ये आता है, सोनी से ये आता है, बिकॉज उन्होंने इस पर फोकस किया और ब्रांड वॉइस पे भी फोकस किया. सिर्फ लोगो बना कर नहीं, बट लोगों के साथ उसके जिस तरह से उसको परसीव किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी अलग कैंपेन चलाई होगी, अब प्रोडक्ट की अलग. देखिए, when you there are two things. Whenever you either make a new brand or you do a rebranding, तो सबसे पहले उस सब की एक ब्रांड अवेयरनेस होती है. वो ब्रांड अवेयरनेस में आप नया लोगो जो अगर आप नया लोगो इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्यों करते हैं, उसमें फिर लोगों को बताते हैं व्हाट न्यू यू आर ब्रिंगिंग, व्हाई यू हैव रीवैम्प्ड योर लोगो, यू आर कमिंग विद न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, यू आर अपलिफ्टेड योर old brand image and you want to come look into Gen Z and X and whatever it is. ठीक है ना, वो सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है. वो फिर वो सारा मार्केटिंग एस्पेक्ट होता है कि हाउ मार्केटिंग इज प्रोसीडिंग दैट. ब्रांड कम्युनिकेशन टीम बेसिकली वो देखती है कि मेक श्योर करती है कि मार्केटिंग इज़ इन लाइन विद द ब्रांडिंग. ठीक है ना. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें होती हैं, उस तरह से हो रही होती हैं. तो ये awareness is the first thing about the brand and things. Selling is the second thing. When I always say that हमेशा brand awareness is the most first thing. अगर आपकी business के बारे में नहीं पता होगा, लोग आपके पास trust नहीं करेंगे. ब्रांड जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका ब्रांड बिल्ड होगा, उतना लोग आपके पर ट्रस्ट करेंगे. एंड ट्रस्ट इज़ अ समथिंग विच यू वांट टू, इट्स बीन अर्नड. वो डे नाइट पर नहीं होता. पीपल यूज़ योर प्रोडक्ट्स, उसकी कस्टमर सर्विस होती है, उसकी एक जर्नी बनती है, और वो उस इफ़ इट्स अ गुड पॉजिटिव जर्नी, तो वो आपको ब्रांडिंग, आपकी ब्रांड ट्रस्ट क्रिएट करना शुरू करता है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, आजकल जो पर्सनल ब्रांड चल रहा है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आजकल मैंने देखा है लोग ज़्यादातर ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए पर्सनल ब्रांड की तरफ जा रहे हैं. ये मेरा पर्सनल एनालाइज है. तो व्हाट डू यू थिंक? What do you mean? Which brand are you talking about? And यानी स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, पर नाउ दीज डेज मैं देखता हूँ कि लोग पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा चले गए. अगर देखेंगे तो पहले, अगर आप इन द लास्ट कोविड बिफोर देखेंगे तो आपको लोगों के CEOs का नहीं पता होता था, कंपनीज का. दैट टाइम वाज द मास प्रोडक्ट. ठीक है ना. बट अभी लोगों ने देखा है कि मास से हटके शायद वो कस्टमर, आप और मैं दोनों भी यही कर रहे हैं. यही कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो मैं यही जानना चाहता था क्या डिफरेंट इसमें क्या चीज़ हो गई कि पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ. आई थिंक सो. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, अब हम मार्केटिंग की जब बात करते हैं या पर्सनल ब्रांडिंग की भी बात कर रहे हैं या पर्सनल मार्केटिंग या PR की आप बात कर रहे होते हैं, तो आई थिंक सो ट्रेंड्स में अब जो ये है, लोग एक want to interact in person, they want to have that warmth. ठीक है ना. तो वो जो एक warmth होती है, जो आप एक पर्सनल इंटरेक्शन से लोगों से मिलती है, या आप अगर कोई पोस्ट देखते हैं जिसमें एक पर्सनल warmth या लाइफ स्टाइल डिफाइंड हो रहा होता है, तो उसकी जो एक अपनी एक एसोसिएशन होती है जो कस्टमर करता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट. Plus the thing is that as a service provider company, as a product based company especially, they want to see is that what the company is doing, how they are developing the product, because nowadays sustainability, eco-friendly services are what is there, because the competition is way high competition. ठीक है ना. जब आपकी competition high होता है, तो they want to see is कि which client or which company can give me the best रेट्स. सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले पैसों पर देखा जाता है
फिर वो देखा जाता है वो कंपनी मुझे मेरे लिए इज़ दैट द राइट कंपनी और नॉट, ठीक है ना. वो पहले देखेंगे कि यार ये पैसे कितने कम है, सबसे पहले वो देखेंगे, ठीक है ना. एनीवेज दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट, वी विल नॉट डिस्कस ऑन दैट इन राइट नाउ. बट द थिंग इज़ कि पर्सनल PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज उससे आपकी अपनी एक कंपनी की ब्रांड वर्थ बढ़ना शुरू हो जाती है, एक वैल्यू क्रिएट होती है, एक एसोसिएशन लोगों को समझ आती है. फिर एज अ कॉर्पोरेट B2B स्पेशली ऑन द साइड एज वेल, वहाँ पर आपकी एक इंडस्ट्री रिकग्नाइजेशन से, आपकी एक पब्लिक रिलेशनशिप से आपकी ट्रस्ट बिल्ट होती है. इन Pakistan and other countries as well I have seen is that कि आप trust based relationships are you are more able to generate revenues and business as compared to an unknown relationship के साथ. तो इसमें आप व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, राइट, कि वो पर्सनल ब्रांडिंग से फिर ब्रांड की तरफ चले जाएं, अदर इज इट द राइट आइडिया? देखिए, they both go simultaneously. You can't just go individually, because if it's a young generation, he doesn't have any personal branding, to be very honest. He doesn't have that kind of experience to create that thing. What he needs to work is on his company brand image. देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग फ़ौरन नहीं आती है, पर्सनल ब्रांडिंग विद टाइम आती है. अगर किसी बंदे ने फ़ौरन स्टार्ट कर दिया और बोलना लगे कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस की लिंक्डइन पर प्रोफाइल पर है कि मेरा साल का 2 साल का एक्सपीरियंस, अभी कंपनी स्टार्ट की है, एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, आई डोंट नो हाउ मच वर्थ दैट विल बी, बिकॉज देखिए, एक्सपीरियंस व्हाट comes into a personal branding. आपके 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो तो it really helps you with your when you're talking to people, because personal branding is all about mentorship, being a mentor for someone or telling people about some education and everything. It's not about that कि मैं अपनी कंपनी की सर्विस बेच रही हूँ. It's all like इनडायरेक्ट मार्केटिंग, बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग. जैसे आपने कहा ना मेंटोरशिप, तो वो ये पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर मतलब ने रिसेंटली कोई ब्रांड स्टार्ट किया, राइट, एंड देन वो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो उनको वो आ रहा है उसको सिखा देते हैं. दिस इज़ द थिंग. वो ये नहीं कहते कि अब मैंने देखा कि आई थिंक अब मुझे नहीं आइडिया कि वो सही है गलत है, बट वो फिजिकली उनके प्रोफाइल अप हो जाते हैं एंड देन उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है. जैसे आपने कहा कि उसको वो मेंटोरशिप देगा तो कुछ, पर उसने कोई सॉफ्टवेयर सीखा, लेट्स XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा, उसको वो आता है, या अमेज़ॉन पे सर्विसेज देती है वो उसको आता है, एंड देन उसको सिखाना शुरू कर देता है. मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कह रही हूँ हाउ मच बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी he will get through it, that's a different thing. But 100% personal branding, I would not suggest. I think so you need to work with your company building. इंडिविजुअली देखिए, हमारे मुल्क में इट्स अ डिलेमा यू कैन से इज़ दैट कि बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हैं जो सेठिया निज़ाम के साथ चल रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ प्रॉब्लम ये कि हम आज तक उस निज़ाम से निकल नहीं सके. उसमें ये हुआ कि अब जब उनकी फैमिली बड़ी होती गई, वो डिवाइड होती गई, कंपनीज डिविजन्स होते गए. बट हमने कोई एक इतनी बड़ी कंपनी, लाइक अगर हम देखें टाटा वाले हैं या रिलायंस वाले कंपनी, हम नहीं बने. नहीं सर. रीज़न इज़ दैट कि हमने ब्रांड, देखिए उन्होंने टाटा को प्रमोट किया है, अंबानी अभी ज़्यादा प्रमोट हुआ है, ऐसा ही है, बट उन्होंने कंपनी को प्रमोट किया. रिलायंस ने अपने आप की कंपनी को किया, द ब्रांड नेम को प्रमोट किया. सो द ब्रांड नेम हैज़ टू बी फर्स्टली थिंग विच नीड्स टू बी प्रमोटेड. आपका ब्रांड नेम, इमेज, उसकी पोजीशन वो आपने बनानी है, एंड देन इट कम्स ऑल टू दिस थिंग, ठीक है. बट आपको अपनी भी बनानी है, मैं ये नहीं कहती ना करें, बट ब्रांड को फोकस करें, नॉट योर पर्सनल को इतना करें, स्पेशली एट ए इनिशियल स्टेज. तो चैनल क्या फिर आप रिकमेंड करती हैं? मतलब देयर आर मल्टीपल चैनल. देखिए, रियली डिपेंड्स व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग चैनल्स की हम बात करें या ब्रांडिंग चैनल्स की, इनकी जो वॉइस हैज़ टू बी रेजोनेट इन ऑल द चैनल्स. जब हम चैनल्स पर बात करते हैं तो एक आपके डिजिटल चैनल्स हो जाते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट है, देन सोशल मीडिया आ जाता है, फिर आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, फिर आपकी ईमेल मार्केटिंग है, तो SMS मार्केटिंग है, देन आपकी स्टोर्स आ जाते हैं, देन आपके मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे. तो अगर हम डिजिटल को अभी फर्स्ट
सेट में लेकें देन हम वी गो इनटू द ग्राउंड या आउटडोर में चले जाएं उसमें. तो उसमें हम अगर देखा जाए तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इज़ योर अपार्ट फ्रॉम व्हाट द ब्रांडिंग व्हिच वी हैव वर्कड ऑन इट, website I think so it's one of your most important channel. 50% of the people judge you from your website. Your companies judge you from your website or the customers judge you from the website. Reason is that कि देखें now this is a digital world. First thing, when either you are a B2B client business or you are a B2C person or consumer को भी देख रहे हैं, अगर आप वेबसाइट पर वो जाता है या उसको वो प्रोडक्ट आपका और सर्विसेज जो आप देना चाहते हैं इट्स नॉट कम्युनिकेटेड वेल, उसकी जो एक यूज़र की जर्नी है या एक्सपीरियंस है, ये जो इंटरफेस है इट्स नॉट वेल, आप जो ब्रांड उसको एक वॉइस और एक पर्सोना देना चाह रहे हैं वो नहीं है, दैट इज़ योर फर्स्ट थिंग. लेकिन हम कहते हैं ना कि First impression is the first last impression is the last impression. So your website is your first impression. Whether you're going globally or you want to work locally, it's irrespective of anything. ठीक है ना. मुझे कोई ईमेल एड्रेस देता है तो मैं क्या करती हूँ, ईमेल एड्रेस को कॉपी करती हूँ, उसके आखिरी ऐड से पहले का सब नाम हटाकर उसका वेबसाइट एड्रेस देखती हूँ कि उसके वेबसाइट का है क्या हाल एंड व्हाट दे डू बिफोर इवन आई कम्युनिकेट. अगर मैं लिंक्डइन पर भी मुझसे कोई कम्युनिकेट करता है तो आई विल फर्स्ट गो टू हिज वेबसाइट, व्हाट दे डू, व्हाट दे डोंट नो, व्हाट इट इज़, किस हालत में है क्या नहीं है. बिकॉज येस इट इज़ माई बिजनेस बट इट इज़ समथिंग I need to understand what the person communicate. If he is strong enough to do that, ठीक है. As a business person, I will go to that person. Yeah, I can help you out. It's only the thing is that they don't want to understand that you can. The help is or the consultancy is more expensive than just getting a website made. ठीक है, from a cheaper price. तो इस केस में हमारा ये है कि बट ये कि जो ब्रांड तो हम वेबसाइट पर हम फोकस ज़रूर करते हैं. वेबसाइट जर्नी क्या है, उसके CTAs या इंटरेक्शन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या हाउ यू कम्युनिकेटिंग योर सर्विसेज प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, जब हम आते हैं हम सोशल मीडिया पर आते हैं, not necessarily every brand has to be on Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok or LinkedIn. ठीक है. You need to understand your target audience. You need to understand your target market. You need to understand what you want to communicate. And हर प्लेटफॉर्म में सिमिलर कम्युनिकेशन नहीं जाती है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर हम फेसबुक और इंस्टा को देखें तो बेसिकली फेसबुक इंस्टा इज़ B2C. 80% इज़ B2C. Only 20% is B2B based on आपकी सर्विस और प्रोडक्ट क्या है, आपका बिजनेस क्या है. ठीक है. Where it comes to LinkedIn है, LinkedIn is purely B2B. ठीक है. उसमें ये होता है कि आप वहाँ पर जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, it can be to generate new business, it can be just to show the people, business people that you are there as a career आप उसके लिए रखते हैं. because lot of people who are being employed आज वो LinkedIn पर वो companies पर जाकर देखते हैं कि क्या हाल है क्या नहीं है, what they're doing, how active they are, their career opportunities वगैरह वो सब देख रहे होते हैं. ठीक है. कैरियर बिल्डिंग है, एक पर्सोना, इमेज पर्सोना बिल्डिंग बहुत कर रहे होते हैं, बट लीड जनरेशन बहुत कर रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू B2B लोकली एंड इंटरनेशनली बोथ. सही है. व्हेन अगेन फिर फेसबुक पर एड्स चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अनदर कम्युनिकेशन विच इज़ लाइक अ ईमेल मार्केटिंग आपका आ जाता है. ईमेल मार्केटिंग इज़ ऑल टाइम यूजेबल. इट्स अ time consumption thing. Iski ROI takes time to come back to you. It's a lot of patience, I think so. आपको आता है. People sometimes nowadays avoid it as well, email marketing, because it doesn't work for every client. You need to understand which channel you want to go for it. But if you are in an e-commerce business, if you are into B2B business, then not regular, but maybe like once or twice a month you should do an email marketing, in which is more about updating customers about what you're doing and just giving them information. Every time you don't need to target to get business, because I feel like people get very irritated when they
آپ ان سے بولتے ہیں آپ ہمیں بزنس دے دو. It's always a way of, the way how you communicate, the way how you try to say is that okay, this is what we can do for you and this and that, or you say that okay, different case studies, you use that to generate business and that gives them an idea. ٹھیک ہے نا. Then we come into the SMS marketing. SMS marketing is also important, but I find that a lot of people are very irritated about it now. Okay, because you get too many SMSs and it just gets deleted and it gets overwhelming. But again, it all depends on the business you are. Like I think so e-commerce business ke liye SMS marketing really works because all the sales and this and that, people get to know that instead of from an email. Then again, nowadays it's WhatsApp, you know how it works out very well. So a lot of people are using WhatsApp for their marketing, WhatsApp for doing this thing, uski interlinking with your social and website and all of these things. That creates a good omni-channel experience as well. اب جو آ رہے ہیں چیٹ باٹ اے آئیز آ رہے ہیں, اے آئی بیسڈ چیٹ باٹس بھی ہیں, دیٹس ورکیبل. بٹ اگین اس کی ایک setting up the AI chatbots, the right FAQs, the right answers, and all of those multiple things has to be in line. ٹھیک ہے. ہمارا I think so then it comes to digital PR and influencer marketing when it comes to digital ends. ٹھیک ہے. Influencer marketing is really boosting up, very, very much boosting up. And it's working out for a lot of brands. Not every brand should be going for influencer marketing. You have to understand your business, your market, your target audience. Influencer could be, her influencer is not workable for you. ٹھیک ہے. When it comes to PR marketing, اس میں آپ کو بیسکلی آپ کا جو اس میں اگین وچ میگزین یو وانٹ ٹو گو, وچ سیگمنٹس یو وانٹ ٹو گو, واٹ یو وانٹ ٹو اچیو آؤٹ آف دوز آرٹیکلس, دیٹ از ویری تھنگ. اٹس کین بی انڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹولس اینڈ دی آر موسٹلی انڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹولس ہوتے ہیں تاکہ آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں بٹ more on a product service sides than services sides. Services sides can become a little tricky. And again, you want to create a brand image. You just don't want to have like a go through brand image. So brand image, how you want to perceive is very important. سروس سیکٹر والے کا تو ویسے ہی اتنا پیسہ نہیں ہوتا, تو یو آر سجیسٹنگ کہ وہ برانڈ امیج کو بنانے میں لگائے گا. دیکھیں ہر چیز میں پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. تو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کیا آسان طریقہ ہے دین؟ دیکھیں جب آپ برانڈ بناتے ہیں, برانڈ امیج بھی بناتے ہیں, تو آپ جو ایک کمیونیکیشن تو کر ہی رہے ہیں نا ایڈورٹائزنگ کی. جو آپ کی جو کمیونیکیشن از واٹ یور برانڈ ٹون از, وہ ٹون اور آپ کا جو ایک ایم ہے یا آپ کا جو ایک ہے کہ بھائی بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے 50 100 200 کہ مجھے بلک میں کام چاہیے. ہر ایک اپنا بزنس ماڈل ہے. جیسے آئی ایم مور آن اے کسٹمائزڈ ویب سولوشنز دین دا ریڈی میڈ سولوشن کہ بھائی میرے پاس ایک ویب سائٹ آئی, میں نے اس کو 2 دن میں نکال دی. ٹھیک ہے, میں بولتی ہوں 50,000 میں 25,000 میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا پیج دے رہی ہوں, آپ کو ہوسٹنگ دے رہی ہوں, آپ کو میں نے سوشل میڈیا کے 5 پوسٹ دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ ان لوگوں کا بزنس ماڈل, بٹ پھر وہ کام بھی اس حساب سے کرتے. اٹس مور لائک اے پرنٹنگ جاب وچ دے آر پرنٹنگ. آج ہی آئیے آج ہی پائیے. ہاں آ جائیں آج پائیں. پرنٹنگ کی دماغ نہیں لگانا ہے, سب اٹھایا کیا وہ کر دیا. وہ لوگ دین اس میں جو آپ کی جو برانڈ وائس ہے, جو آپ کی کمیونیکیشن ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ ایک بنا لیں گے جب ان سب چیزوں کو, تو آپ کو پتہ ہے جب آپ جو بھی کمیونیکیشن بات کر رہے ہیں وہ اس کی الائنمنٹ ہوتی ہے. تو جو آپ کا مارکیٹنگ پرسن ہے یہ وہ ہے, دے نیڈ ٹو میک شیور دیٹ اٹس الائن. اگر میں کہتی ہوں کہ میں آج ایڈ بیچنا شروع کر دوں گی یا میں آپ کی 50,000 60,000 میں ویب سائٹ بنا دوں گی اور اسٹارٹنگ فرام یہ کروں گی, تو وہ ایڈ نہیں چلے گا میرے لیے. بیکاز میں جب کوئی میرے لیے 60,000 والا بندہ ہے وہ میرا کسٹمر ہی نہیں ہوگا, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ میری بیس کاسٹ ہی اتنی ہے سڈن. ٹھیک ہے, تو میں ایز اے کسٹمائز جو بھی کمپنیز کرتی ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ کبھی پرائس ٹیگز نہیں لگاتے, بیکاز ہم وی ورک وی ٹرائی ٹو, اینڈ ہمارا وی ریئلی ٹرائی کہ ہم کمپنیز کو الائن کریں گے بھائی دیکھو ایوری تھنگ آپ پیسے سے نہ کریں. ابھی آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ایک ریسنٹلی میرے پاس آیا کہ ایک صاحب نے مجھے بولا کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک ود یو بٹ یو آر ایکسپینسو. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ دیکھیں میں
اس سے میں اس کو ٹھیک ہے میں بول دوں گی میں کم دام میں کر دوں گی. مسئلہ یہ ایک تو ویلیو ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میں ایک ویب سائٹ ان کو وہ ویب سائٹ وہ 5 سال چلائے گا اور وہ کسی سے سستے میں بنائے گا تو وہ 1 سال چلا کے دوبارہ اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا, پھر اس پہ وہ سستی کرے گا, اس کو بولے گا یار ابھی میں نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے, اتنی جلدی مجھے چینج کرنا پڑا, میں ابھی اور پیسے نہیں ہیں. اینڈ ہی کیپ آن ریپیٹنگ دا سیم تھنگ. آئی آلویز سجیسٹ پیپل از دیٹ کہ اگر آپ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا انویسٹمنٹ ڈھونڈیں. اور مارکیٹنگ پر ہماری کمپنیز پیسہ ہی نہیں رکھتی ہیں, بالکل ایسا. دیکھیں ایک مارکیٹنگ بجٹ ہوتا ہے, اٹس دا 30-40-70 کا ریشو ہو رہا ہوتا ہے آپ کا. اراؤنڈ آپ کو 30% آپ کو مارکیٹنگ میں رکھنے ہوتے ہیں فار یور مارکیٹنگ بجٹ. نئی کمپنیز آتی ہیں وہ مارکیٹنگ بجٹ پر سوچتی بھی نہیں کہ مجھے مارکیٹنگ کرنی. مارکیٹنگ یا لے آئیں گے, یوں گھمایا, اس کو کال کیا, یہ کیا, ہو گیا, بس ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا یو نیڈ ٹو کریٹ برانڈ, اور اس کی ایک مارکیٹنگ بنانے کے لیے تھوڑا سا آپ پیسہ خرچ کریں. میں اچھی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز آتی ہیں اور بجٹ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. بھائی تو 100 لوگوں کی ٹیم لے کر بیٹھا ہوا ہے, تمہارے پاس اپنی برانڈنگ کی ایک ویب سائٹ کے لیے بجٹ نہیں ہے 4-5 لاکھ کا. بس ان کو ہوتا ہے کہ پیسے کمائیں اور گھر لے جائیں, بس. 5-6 لاکھ کا 10 لاکھ کا آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوگا, لیکن 100 لوگوں کی ٹیم رکھی ہوئی ہے اور ان کو کروڑوں دے رہے ہوں گے. اور وہ جو چیز جو آپ کی ویلیو ہے, جس سے وہ آپ کی ٹیم بھی بلڈ ہو رہی ہے, آپ کو بزنس بھی زیادہ ملے گا. لوگوں کو پہلے ROI چاہیے, پھر وہ چاہیے. بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے, اٹس اے پروسیس ہے. نومینہ میں ایک بات کرتا کہ آپ نے اومنی چینل کی بات کی, اینڈ دین آپ نے کہا کہ ہر پلیٹ فارم ہر ایک کے لیے نہیں, لائک اگر یوٹیوب بات کریں, فیس بک بات کریں, ایکس کی بات کریں کہ وہ پھر آپ نے کہا کہ یار B2B ہے, جیسے فیس بک اور انسٹا, اینڈ B2C ہے سم تھنگ وٹ ایور یو ڈسکس ان دا لاسٹ. تو میں اس سے بات کرتا ہوں, جیسے ابھی ہمارے پاس آتا ہے BTL اینڈ ATL, اینڈ دین کین یو ایکسپلین اباؤٹ لٹل بٹ کہ اس کے اندر ان کا کیا مطلب. اچھا, تو جہاں پر ڈیجیٹل چینل از امپورٹنٹ کہ آپ کو ایک سنکرونائز برانڈ آپ کو کسٹمر جرنی دینی ہے, تو اسی طرح سے اگر آپ اپنی بیکاز اگین آپ کی بزنس کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اف یو ہیو اے ریٹیل اسٹور, سو دیٹ ہول کمیونیکیشن اور برانڈنگ, دی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, دے آل ہیو ٹو بی انٹرلنکڈ ود یور ریٹیل ایز ویل, ٹھیک ہے نا. تو ریٹیل کے ساتھ ساتھ دے آر سرٹن کمپنیز جن کو جو ATL کروا رہے ہوتے ہیں, بیکاز ATL از آلسو ویری امپورٹنٹ وین اٹ کمس ٹو برانڈ کمیونیکیشن. اینڈ بیکاز لاٹ آف پیپل, ہر کوئی ڈیجیٹل پر تو نہیں ہے نا, ہمارے باپ دادا ہر وقت تو ڈیجیٹل پر نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر لوگ چل رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, سو دے آر لاٹ آف ویورشپ وین اٹ کمس ٹو ATL. سو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. اگین اٹ آلسو ڈپینڈز آن یور مارکیٹنگ بجٹ, واٹ یو وانٹ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ, and how what are the ways and what are the ROIs you will be getting out of ATL. Nowadays also a lot of companies prefer to go for digital as compared to ATL, because they say کہ یار ہم اتنا کروڑوں کا بجٹ ATL میں لگا رہے ہیں, ہم وہی کروڑ اگر ہم ڈیجیٹل میں لگائیں گے تو ہم پورے ورلڈ وائڈ کنٹری وائڈ چلے جائیں گے ایز کمپیئر ٹو جسٹ ڈیٹا بھی تو آتا ہے آپ کو. نہیں, اب ATL سے بھی آتا ہے. دے آر ویز آف گیٹنگ ڈیٹاز فرام دیٹ, بیکاز ابھی ریسنٹلی کمپنی اپروچ می, ATL آؤٹ ڈورس میں ہی تھے, تو دے ہیو دس وے آف فائنڈنگ گیٹنگ دا ڈیٹا, گیونگ یو دا بیسٹ ROI, وائی یو شوڈ گو فار دیٹ. بٹ وہ ہے, دے آر ویز آف ڈوئنگ اٹ ایز ویل. بٹ ATL یو کین ایلیمینیٹ ATL کمپلیٹلی, اینڈ آئی ول ناٹ سجیسٹ دیٹ, بیکاز اس کا اپنا ایک برانڈ ویلیو اور برانڈ امیج ہوتی ہے, اور وہ کانسٹنٹلی ایک ریکگنائزیشن آ رہی ہوتی ہے. ڈیجیٹل آتا ہے چلا جاتا ہے, آتا ہے چلا جاتا ہے. بٹ یہ کہ وہ ATL میں اگر میں 5 دن میں شارا فیصل پہ ATL ہے, اگر میں روزانہ ٹریول کرتی ہوں تو میں 5 دن دیکھ رہی ہوں نا, اس میں 7 دن میں دیکھ, تو اس میں برانڈ کی جو ایک ہٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ امپورٹنٹ. دین اٹ کمس ٹو BTL ایکٹیویٹیز, ایگزیبیشنز ہیں یا کانفرنسز میں اسپانسرشپس ہیں, یا آپ مالز میں آپ کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز, دیٹ ہیز اے ٹوٹل ڈفرنٹ امپیکٹ, ٹھیک ہے. whether you have a service company or business to B2B company or a B2C company, so وہ اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہاں پر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر از اٹ یور ٹارگیٹ آڈینس جو ہے یا نہیں ہے. بٹ وہ از آلسو اندر چینل. بٹ اگین
आपकी जो ब्रांडिंग, योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो ओवरऑल कंपनी की है, और हाउ वहाँ से जो आप लीड्स जनरेट हो रही हैं, जो आपके मल्टीपल चैनल से लीड्स जनरेट हो रहे हैं, उन सबको आप कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं. आर यू लूजिंग दोज लीड्स? दैट्स वेयर वी रिकमेंड यू टू स्टार्ट लुकिंग इनटू इंटीग्रेटिंग सॉफ्टवेयर्स. They are excellent CRM softwares. कुछ बाहर के भी हैं. Now Pakistani companies are also having multiple CRM softwares, ERP softwares हैं. Not necessarily you go for SAP or Oracle or anything. They are local businesses, companies जो अच्छी हैं, जिनके अपनी ERP softwares बने हुए हैं या CRMs हैं, उनको आप अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में इनबिल्ट करें, ताकि आप चीज़ों को आप इतनी पैसा खर्च कर रहे हैं लीड जनरेशन पर, सोशल पर, इधर उधर, इफ़ दे आर नॉट फॉलिंग अंडर सिंगल रूफ, जहाँ से फर्दर मैनेजमेंट उसको मैनेज करे, देखे कि उनको फॉलोअप्स करे, बिकॉज एवरी लीड डजंट गेट कन्वर्टेड देन एंड देयर. इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट. सम लीड्स टेक्स टाइम, मंथ्स, years to convert, and some leads immediately gets converted. So you need to, it's a constant role which you need to create and engage. So that's what the important is, that creating a complete omni-channel experience of your business, your marketing strategy, your services, your sales. It really helps with that. And then again, customer service, definitely. Customer service जब ही आएगी जब आपकी sales, marketing, आपके operations in line हो सब. Because आपकी कस्टमर फिर जर्नी वो अच्छी बनेगी, एंड कस्टमर गेट्स अ गुड क्वालिटी, गुड प्रोडक्ट, टाइमली थिंग्स, तो वाई वुड ही नॉट बी हैप्पी फॉर यू? सो द कस्टमर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंड. अच्छा, एज पर द एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि कौन सा वे ज़्यादा है? इधर जैसे आपने कहा कि शारा फैसल पे बार चल रहा है ऐड, एंड कंपेयरिंग टू फेसबुक के वो आता है और चला जाता है. बस ऐसे ही मैं कहता हूँ, साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी स्टार्टिंग में कि यार हर एक के लिए फेसबुक नहीं है, हर एक के लिए एक्स नहीं है. तो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं तो कभी भी, मैं तो शायद की नहीं है मार्केटिंग है, तो कभी शारा फैसल पे बोर्ड पे कभी डिस्कस नहीं किया. तो आई वांटेड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि यार ये वाला तरीका थोड़ा सा होता है जो ज़्यादा सही चलता है. दैट तब देखिए, अगेन वो वाली बात है कि देखें, इट्स हाउ यू वांट टू रिकग्नाइज एंड योर स्ट्रैटेजी एंड द कंपनी का साइज़ क्या है. देखें, एज अ स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसमैन मोस्टली वो लोग नहीं लगाते हैं आउटडोर पर. थोड़ा सा मीडियम साइज़ हो जाएंगे तो शायद आप करना शुरू करेंगे, वरना नहीं करते, या वो करते हैं तो वो स्ट्रीमर्स लगा रहे होते हैं. मतलब अगर आप इसका कोई बजट शेयर करें तो ताकि आइडिया भी हो जाए. इफ़ यू हैव, देखिए, आई डोंट हैव, देयर इज नो बजट फॉर दिस. ठीक है, अगेन बात वो यही है कि इट्स अ नंबर ऑफ साइट्स होती हैं, नंबर ऑफ साइज ऑफ द साइट्स होती हैं. उस साइट पर जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर कितनी आपके पास ट्रैफिक है, बिकॉज दे प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दोज डिटेल्स. कितने लोग आ रहे होते हैं, तो जितनी आपकी इट्स लाइक कि जितनी आप, जैसे आप गूगल PPC कर रहे हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, विच आई फॉरगॉट टू ऐड ऑन. ठीक है, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो ये GDN कर रहे होते हैं या पे पर क्लिक का करते हैं, सर्च इंजन पर आप वो करते हैं, तो वहाँ पर बिडिंग हो रही होती है, और कुछ कीवर्ड्स पर हाई बिड्स होते हैं, कुछ लो होते हैं. इसी तरह से विद ATLs हैं या समथिंग है, जो एरिया विच इज़ लाइक हाईली ट्रैफिक, तो उनकी जो वहाँ के जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, जो लो होते हैं वो होते हैं. अब यहाँ पर आप से एक सिंगल सिटी भी देख लें तो ये टॉकिंग अबाउट करोड़ों में, अगर आप सही मानों में लगाएं. अगर आप कराची को देख रहे हैं, अगर आप सारे मेन सेगमेंट में भी लाएँ तो ये टॉकिंग अबाउट ह्यूज नंबर ऑफ बजट फॉर दैट. ठीक है, बट अगेन अगर आप पूरे सिटी कंट्रीज में लगाना चाहें तो ये टॉकिंग ऑफ बिलियंस रुपीस ऑन दैट एज वेल. लक्ष्य पे लगा दे, अगर हमने देखा आजकल लक्ष्य पे भी वही वाली बात है कि वो, लेकिन वो वाली बात है कि देखें, अब वो ये बिलबोर्ड्स लगते हैं महीनों के लिए, हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लिए. ठीक है, सही. अब वही इन्वेस्टमेंट आप डिजिटल पर करते हैं तो इट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम. अगेन वही वाली बात है कि आपकी कंपनी साइज़ क्या है, आपको क्या अचीव करना है, दैट रियली मैटर्स. मैं तो आजकल लक्ष्यों पर देखा है दैट आई वांटेड टू फाइंड आउट कि समथिंग, कुछ आप उस पर अपना कमेंट दें कि वो क्या है. मतलब मुझे कभी कभार वो अच्छा भी लगता है, कभी कभार बोलता है यार ये क्या है,
پر ٹھیک ہے جو پاکستان میں چھوٹے والے جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو آپ ہمارے جادو کے تولے اب کر دیں اس کے بھی ایڈ چلے ہوئے ہوتے رکشے پر زیادہ. وہ تو پل پہ میرے سمجھ نہیں آیا کہ وہ چڑھتے کیسے اور وہ لکھتے کیسے, آج تک سمجھ نہیں آیا. کبھی بھی آپ دیکھیں گے ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے کہ وچ از اے سیڈ سچویشن, اگر ہم سندھ اور پنجاب کو دیکھا جائے تو وہاں پر پنجاب سائڈ پر آپ دیکھیں والس پر لکھے ہوئے نہیں ہوں گے کچھ بھی, الاؤ ہی نہیں ہے وہاں پر. یا اگر آپ برجز پر جائیں تو وہاں کی والس کلین ہے اور گرین ہے, بیکاز وہاں پر الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل کچھ سائنس یا وہ لگا سکیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, دس از اے ڈیلما ان سندھ از دیٹ کہ ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی وہ ریسٹرکشنس نہیں دی ہوئی ہیں. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ تھا, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ CRM اور ERP اینڈ لوگ آج کل یوز بھی کر رہے ہیں, دین مارکیٹنگ اینڈ سم ہاؤ کہ وہ ایک برانڈ نیم میں نہیں لینا چاہتا ابھی, اب اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, بٹ دیر آر دا ملٹیپل آپشنز وی ہیو رائٹ ناؤ. تو واٹ ڈو یو سجیسٹ ان دس ایریا کہ اگر وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا برانڈنگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ ہونے چاہیے؟ یس آف کورس وی شوڈ. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ لیڈ جنریٹ کر رہے ہیں وین یو ڈوئنگ مارکیٹنگ. اٹس برانڈنگ مارکیٹنگ ڈزنٹ مین کہ ہر وقت اویئرنیس ہو رہی ہے نا, آپ کو پیسہ بھی تو بنانا ہے بھائی, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پیسے تو بنانا ہے. لیڈس آپ کی سیلس فورکاسٹ ہے, آپ کو ایک سیلس کی ریونیو جنریٹ کرنے, تو جو آپ کی لیڈ آ رہی ہے وہ ان ٹرمز آف کنورژن, اگر آپ کا پروڈکٹ وہ زیادہ ویب سائٹ پہ جا رہی ہوتی ہے, ویب سائٹ سے وہ کنورٹ ہو رہی تھی, لیکن وہاں پر بھی شاپنگ کارٹس گر رہے ہوتے ہیں یا شاپنگ کارٹس کمپلیٹ کنورٹ نہیں ہوتے سب کچھ, یو فالو دیم آپ, تو آپ کی ایک لیڈس بن رہی ہوتی. یہ سب چیزیں آپ, اور ایون اگر آپ B2B ہیں, اگر آپ لنکڈ ان پر مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا فیس بک پر آپ کو ایک لیڈ آتی ہے, ان سب کو اگر آپ ایک جگہ کمبائن ایک سافٹ ویئر میں کرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میرے پاس ایوریج کتنی لیڈز آ رہی ہے, میں اتنی مارکیٹنگ بجٹ پر اسپینڈ کر رہا ہوں, مجھے اتنا آ رہا ہے, میرے اتنا کنورٹ ہوا ہے. سو دیٹ ہیلپس ود یور ROI اینڈ دیٹ ہیلپس ود یو کہ مجھے اور مارکیٹنگ بجٹ پہ کتنا اسپینڈ کرنا ہے, اور میں کروں گا تو مجھے کتنا اور پیسہ بنا سکتا ہوں نا. تو اٹ ہیلپس یو ود یور ڈیٹا انالیسز اینڈ اٹ ہیلپس یو ود یور اوور آل تھنگ. سو یس, آپ لوگ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا ERP سے جو ہمارے اسپیشلی جو کافی کمپنیز ہیں, لوکل کمپنیز ہیں, وہ ابھی تک اچھی اچھی کمپنیز میں نے دیکھی ہیں کہ وہ ابھی تک دے ڈونٹ ہیو این ERP سلوشن. وہ ابھی تک جو ویب ڈیٹا ہے وہ پیپر بیسڈ ان کے پاس ڈیٹا ہے یا ایکسل شیٹ بیسڈ اکاؤنٹنگ بھی کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ, ان کا بس فیئر لوگوں کا ہے کہ یار لوگ کم ہو جائیں گے, ہم سیکھ لیں گے تو یہ ہوگا. ہمارے یہاں پر ایک ڈلما یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن لیول ہیز بیکم سو بیڈ ان دس کنٹری از دیٹ کہ, اینڈ ابھی جیسے پتہ چلا کہ اور انہوں نے بجٹ کم کر دیے ہیں, تو اب جو لوگ نکل رہے ہیں وین اٹ کمس ٹو دیئر لینگویج, وین اٹ کمس ٹو دیئر speaking power, when it comes to their understanding, their mindset, it's so close and it's so blocked کہ ان کو کھولنا مشکل کام ہے. Literally like we had couple people and they were so stubborn that we know all. Bhai, you just started we have people coming in and they just started your काम, 1-2 سال کا کام نہیں ہوگا, we know all. That doesn't work. In my, like with my years of experience as well, I still say that yaar, I don't know a lot of things. I'm still learning from you. آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے آپ سے کچھ سیکھا, کچھ پوائنٹ سیکھے, میں نے آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, we have to open our mind. We need to keep it open your mind. It's never, learning is never stop. It's never enough. That's something is very important for you. ہمیں سب پتہ ہے. ہاں سب پتہ ہے, او آئی نو, میں کر لوں گا. اینڈ دا پروسیس وین دس سے نا کر لوں گا, دس میں اس نے اڑا دی. ایک تو استاد ہیں ہم سب اڑانے میں, اور کوئی آتے ہیں بھائی یہ میں کر لوں گا, نہیں کر لوں گا, ہو جاؤں گا, یوٹیوب دیکھ لوں گا, اس سے ہو جائے. ناٹ ایوری تھنگ از یوٹیوب بھائی. یوٹیوب میں اگر بندہ سب سکھانا لگ جائے, دیٹ ڈزنٹ مینس کہ پھر تو کالجز یونیورسٹی بند ہو جائیں گی, سب آپ یوٹیوب سے سیکھ لیں گے اینڈ وہ بزنس بھی بند ہو جائے گا. اور وہ ایکسپیرینس کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے انفارمیشن ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے 100% بھی ہے, بٹ وہ اگر ٹول کا بتایا کہ ایسے کر کے ایسے جانا ہے تو کیا تم وہ کر لو گے؟
That's the thing is one زمانہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تھا ٹھیک ہے, اتنے ایوالونگ اتنا وہ نہیں تھا. وتھ دس آج اگر آپ لاسٹ 5 years بھی دیکھیں, میں 10 years کی بھی بات نہیں, لاسٹ 5 years دیکھیں اینڈ آپ یو ول فائنڈ دیٹ the technology has evolved over the last 5 years with the AI coming in and آپ دیکھیں it's going so fast and so fast. If you don't stay updated, you don't move forward and you don't move fast on the basis of it, you will lose the race. I am not saying that آپ ہر چیز ٹیکنالوجی پہ لگا دو. You need to know the right things to do at the right time. You need to see what is the right technology which you should implement. Every technology doesn't need to be implemented. There are multiple technologies. You need to find which works for you, which will give you the edge and which will keep you. But always have your future things in mind and keep your mind open. A lot of businesses, man, in Pakistan still not collaborated. ہم اگر آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, آئی تھنک سو ان لاسٹ 4-5 years آئی ٹی انڈسٹری ہیو ایز اے گروپ, ایز اے ٹیم, ایز اے تھنگ ہیو ایوالوڈ اے لاٹ. اینڈ آپس میں ہماری جو ایک کولیبریشن, انٹر کولیبریشن, although کہ ہم آپس کے ایک وہ بھی ہیں, کمپٹیشنز بھی ہیں, بٹ ہماری ایک انٹر کولیبریشن جو ہم پارٹنرشپس دیکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں دیٹ از اے ویری ہیلتھی تھنگ. اگر ہماری باقی انڈسٹری بھی, مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, یہ آپس میں اس طرح سے یہ کام شروع کر دیں انسٹیڈ آف کٹ تھروٹنگ ایچ ادر, اور دے اسٹارٹ کولیبریٹنگ اینڈ دے ورک آن پارٹنرشپ, دیٹس دا وے ٹو موو فارورڈ. آپ ہر چیز پر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. یو مائٹ ہیو اے لاٹ آف منی بٹ یو کانٹ انویسٹ آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کولیبریشن, پارٹنرشپ, آپ اپنا ایکو سسٹم بڑھاتے ہیں. آپ ہر چیز پر آپ کی ایک دیکھیں آپ کی ایکسپرٹیز ہے. میں اگر کسی کو بولتی ہوں یا میری یہ ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایک سرٹن, میری ایک سرٹن ایک فردر ایکسپرٹیز ان ٹرمز آف کنسلٹنسی ہے, یہ سرٹن کچھ چیزیں ہیں. میری ایز اے ٹیکنالوجی آئی ایم ناٹ این IT person, آئی ایم اے ڈیزائنر, بٹ آئی ڈو بڑے, میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہوں, بٹ what I do is that I collaborate with companies. I have partners جن کے ساتھ میں collaborate کر کے میں آگے بزنس جنریٹ کر کے اس کو ایک کمپلیٹ ہولسٹک پکچر دیتی ہوں. That's what needs to be done. ٹھیک ہے, دیٹس آپ کی, آپ بزنس بھی کریں گے, آپ جابس بھی انکریز کریں گے, ہر چیز کریں گے. بٹ اگر آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایٹ پار رکھنا ہے تو یو نیڈ ٹو ڈو دس کولیبریشن. کولیبریشن کرنے میں ہمارا تھوڑا سا ہم کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لے جائے گا. دیکھیں بگیسٹ پرابلم از ہم پاکستانیوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. آپ پاکستان میں تو شاید ہم پھر بھی تھوڑا بہت کر لیں, لیکن وین یو گو انٹرنیشنلی وی ڈونٹ ٹرسٹ دیٹ. اینڈ اٹس اے فیئر وچ از اے سیڈ سچویشن بیکاز دے ہیو بی مینی اوکیزنز وین ایک پاکستانی نے اپنے آپ پاکستانی کو کر دیا, بلایا کسی نے اپنی جاب پر, اس نے اس کی پٹا کاٹ کے خود اس جاب پر لگ گیا, اس پوزیشن پر لگ گیا. اینڈ وچ از, یہ ہمارا پوری قوم کا ڈیلما ہے, یہ ہماری قوم کا ڈیلما ہے کہ ہم آپس میں جوائنٹلی کام نہیں کرتے ہیں. ہمارا ایگوز آر وے ٹو مچ, وی ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر, اور ہم ایک دوسرے کو نہیں کرتے. ویئر ایز اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں یا بنگلہ دیشی کو دیکھ لیں, جہاں انڈیا بندہ ایک کوئی اپنی کمپنی میں جائے وہ 10 اور اپنے انڈین بھائیوں کو لے آئے گا, یا ہم بھائی چارے کے ساتھ کام کریں گے, ہمارا گروتھ بھی بنے گی اور ہمارا ایک مضبوط بنیں گے. ہم سنگل اسٹیک والے پر کام کرتے ہیں, اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں. وہ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ ملٹیپل اسٹکس, وہ جو ایک کہاوت ہے کہ آپ جب زیادہ اسٹکس کر کر بنڈل کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو, سنگل اسٹک کو آپ آرام سے توڑ سکتے ہو. سو وی ایز اے ہول, ایز اے نیشن, وی نیڈ ٹو ایوالو کمپلیٹلی اے ہول وے, بٹ دیٹ آل کمز فرام دا ایجوکیشن لیول. جو ہمارا ایجوکیشن لیول از گیٹنگ ورس اینڈ ورس. آپ کی گورنمنٹس اسکولز آر ناٹ دیر, دے آر ان اے پیتھیٹک کنڈیشن. آپ کی جو جس طرح سے وہاں پر جو پڑھائی جا رہا ہے, جو ٹیچرس کو وہاں پر جس طرح سے انکم ملتی ہے, جو ٹیچرس تو پیسے بھی مل رہے ہوں گے تو وہ آتے ہی نہیں ہیں, وہ سب پرائیویٹ اسکولز میں کام کر رہے ہوں گے. سو ان کی کوئی لگی بندی کچھ نہیں ہے. دیز آل تھنگس کین بی ڈیجیٹلائز. اتنا انویسٹمنٹ جا رہا ہوتا ہے
دے آل گیٹ ڈیجیٹلائز ہو سکتا ہے, ان کی جو ٹیچرس کی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اونلی تھنگ از اف دے اونلی وانٹ ٹو ڈو اٹ. اور ابھی تو آپ بتا رہے ہو کہ بجٹ بھی کم ہو گیا ہے. اینڈ دین کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی پرو پاکستانی کہیں تھا, پروپیگنڈا میں تھا یہ کیا تھا کہ 65 to 25 کر لیا انہوں نے. اینڈ ویئر اگر ایز اے citizen of Pakistan, I think so this budget should have been reduced from their infrastructure costs, which they have way high infrastructure cost. ہر اتنی منسٹریز کسی اور کنٹری میں نہیں ہے جتنی ہمارے پاس منسٹریز ہے, ایک چھوٹی سی کمپنی. وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ہیں. وہی تو کہہ رہی منسٹریز ٹو سب منسٹریز کی کہانیاں ہیں, بہت ساری ہیں, اور ان کو اتنا زیادہ پرکس ملے ہوئے ہیں کہ بیسکلی آپ کا جو انویسٹمنٹ جو آ بھی رہی ہے, جو ہم لون لے رہے ہیں, یہ بیسکلی ان کے پیٹ بھرنے کے لیے لے رہے ہیں. ان کی تنخواہ پہ چل رہا ہے, مطلب سارا کا سارا جو بھی بجٹ آتا ہے وہ ان کی تنخواہ میں چلا ہم جاتا ہے. ٹیکس دے رہے ہیں جو ان کے عیاشی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں, جو ان کے ہم جس کے اوپر ان کو ہم انہیں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکلی ایشو بھی زیادہ وے اراؤنڈ کہ ہم ان کے پیسے دے رہے ہیں. ایجوکیشن کے حساب سے تو بہت ہی ہمارے پاس بڑے چیلنجز ہیں, بٹ آئی وانٹڈ ٹو نو کہ ہم ابھی آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ میں کہ ہم ایک برانڈ سے نکلے, میرا سی آر ایم میں تھا. تو آج دا نیکسٹ کوشچن واز کہ یار سی آر ایم اور ای آر پی میں وڈ ہیلپ کہ ہماری جو کسٹمر کی جرنی ہوتی ہے تو وہ کیا اس پہ ہیلپ آؤٹ کرے گا, اینڈ واٹس امپورٹنٹ کہ اس کسٹمر کی جرنی ہمارے پاس ہونی چاہیے. یس, دیکھیں کسٹمر جرنی اچھی ہوگی نا تو آپ کی کنورژن ہوگی, آپ کی سیلس ہوگی, اور وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا. اٹس اے ریپیٹیشن پروسیس, اٹس اے سائیکل پروسیس. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو اے گڈ کسٹمر جرنی, پیپل ول ناٹ کم بیک ٹو یو اینڈ دے ول گیو یو اے نیگیٹو مارکس. آپ کے نیگیٹو ریویوز ہوں گے. وین یو ہیو گیٹ نیگیٹو ریویوز ٹو جنریٹنگ مور سیلس, یو نیڈ ٹو انویسٹ مور مارکیٹنگ. سو کسٹمر جرنی, یوزر جرنی, یوزر ایکسپیرئنس, یوزر انٹرفیس, اٹس آل انٹرلنک. کسٹمر از اے بگر سرکل, اس کے اندر یو ایکس آ جاتا ہے, اینڈ دین اس کے اندر یو آئی آ جاتا ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اینڈ دس ہول اٹس اے جرنی جو اگر آپ ڈیفائن نہیں ہوئی ہے, اس کے حساب سے کام نہیں ہوا ہے. ہاؤ یوزر فرینڈلی, انٹریکٹیو اینڈ گڈ اٹ از, اٹس ویری امپورٹنٹ. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑا ایکسپلین کریں, لائک یو سیٹ کہ یو آئی اینڈ یو ایکس تو پورا ڈیزائنس پر نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے ڈیزائن. دیکھیں یہ جو کسٹمر جرنی ہے نا, آپ کی ویب سائٹ تو ویب سائٹ پر ہوتی ہے, بٹ اگر ایز اے کسٹمر جرنی ہم بات کریں تو اس کی آپ اوور آل مارکیٹنگ اسٹریٹجی پر بھی آتی ہے. ویب سائٹ از ون آف دا ایریاز جس میں آپ کو کسٹمر جرنی ہے, بیکاز آپ جب ویب سائٹ پر آ رہے ہیں تو آپ نے کیا جرنی ہے. تو اگر ہم ایک بڑی پکچر آف کسٹمر جرنی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کی پھر سارے جو ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کیے ہیں, آپ کی اے ٹی ایل ہے, ریٹیل ہے, ویب سائٹ ہے, یہ سب سوشل میڈیا, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں بڑی کسٹمر جرنی. دین آپ دیٹ کسٹمر جرنی کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ یو انٹرلنک ود سافٹ ویئرز اینڈ ہاؤ یو فردر اس کو کس طرح سے آپ آپریشنس میں لے آتے ہیں. دین آپ کا جو انڈیویژول آپ کی کسٹمر جرنی ہوتی ہے انڈیویژول چینلس کی, جیسے اگر ویب سائٹ چینل پکڑا ہے تو اگر میرا کسٹمر آ رہا ہے ویب سائٹ پر, اگر وہ ریٹیل سے ویب سائٹ پر آ رہا ہے یا وہ کہاں سے ویب سائٹ پر آ رہا ہے یا سوشل سے آ رہا ہے, اگر وہ ویب سائٹ پر آ رہا ہے تو واٹ آئی ووڈ لائک ٹو شو اٹ ٹو ہیم. میں کیا چاہ رہا ہوں, کیا دیکھے کیا نہ دیکھے, وہ کتنا ہے اس میں. کال ٹو ایکشن از دا بٹن وچ آز دیر, ہاؤ آفن دیر. تو وہ ایک جرنی ہے وچ از یور یوزر ایکسپیرئنس آ رہا ہوتا ہے, اور وہ اس ایکسپیرئنس کا جو ایک تو وہ ایکسپیرئنس کو پوری ایکسپیرئنس ہے, لیکن جو وہ ایکسپیرئنس از ناٹ نیٹ اینڈ کلین, اٹس ناٹ ویزیبلٹی نائسلی ڈن, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بٹن کہاں ہے کیا نہیں ہے. دیٹ ویئر اٹ کمس ٹو یوزر انٹرفیس. سو سی ایکس از بگر, یو ایکس از ان دا اس کے اندر سب سیٹ میں آ رہا ہے, اینڈ دین یو آئی کمس فردر ان ٹو, اینڈ اٹ آل ہیز ٹو سنکرنائز. یہ سنکرنائزیشن آپ کو ہر چینل میں کریں, ویدر یہ سر سوشل میڈیا ہو, بیکاز سوشل میں بھی لوگ ہر قسم کی آئے دن آج پوسٹ ایک اسٹائل میں لگا دی, دوسری پوسٹ دوسری اسٹائل میں لگا دی, تیسری پوسٹ تیسری اسٹائل میں. اٹ ہیز ٹو بی سنکرنائز, تاکہ جب آپ کی جو آپ ایک کمیونیکیشن آپ نے ایک کہا کہ مجھے ایک کرنا ہے, لانچ کرنا ہے پروڈکٹ کو, تو وہ پروڈکٹ لانچ میری اے ٹی ایل میں بھی جا رہی ہے, میں نے بی ٹی ایل میں بھی ڈالا ہوا ہے, اور میں نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالا, اور میں نے سوشل, تو وہ ان کی ایک سنکرنائزیشن ہے. تو وہ میں نے کسٹمر ایکسپیرئنس پیدا کیا کہ میرا کسٹمر اگر میں ایک پروڈکٹ لانچ کیا تو اس کی ہر جگہ ایک سنکرنائزیشن ہوئی ہے, اس کا ایک ایکسپیرئنس ہے.
اور وہ جو ایکسپیرینس جب اس کو پھر میں نے جرنی اس کے لیے جو یو آئی جو اس کی جو ہو رہا ہے ایک جرنی کہ مجھے اس سے یہ سیل لینا ہے یا اس سے یہ ایک لیڈ لینی ہے تو وہ کہاں پر جائے گی مجھے. لیکن اس کا جو ایک لک فیل ہاؤ گڈ ہی از فیلنگ دا وارمتھ ہی از فیلنگ تو اس کو جو ایک اپنے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے دین اٹ کمس ٹو دا انٹرفیس. بٹ وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرے گا کہ اس کی جرنی میں مطلب لائک اگر ہم آسان کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ کیا چیز آنی چاہیے, پر اس کو پہلے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کسٹمر کا ڈیموگرافی کیا ہے, جیوگرافی کیا ہے. Then you need to hire a good consultant and come teams who knows how to create these journeys. دیکھیں کمپنیز اپنی کرتی ہیں, کسٹمر کو doesn't know all this. Customer feels where he is happy and where he does 1 or 2 3 clicks and he gets the thing done. جیسے I was ابھی ریسنٹلی ایک ایئر لائن آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, I don't want to name any airline or anything, just not for the marketing purpose. میری ان کے ساتھ ایک کسٹمر جرنی, آئی لو دیئر کسٹمر جرنی اینڈ دا ایکسپیرئنس اینڈ دا یو ایس. واٹ از اٹ کیا کہ آئی گو آن لائن, میں اپنی ٹکٹ آرام سے میری بک ہو جاتی ہے, مجھے آپشن ہے اینڈ اٹس اے ویری کوئک اینڈ ایزی وے آف ڈوئنگ اٹ, ویری سمپلر, بہت سمپلر رکھا ہوا ہے, نیٹ کلین, مجھے پتہ ہے نیکسٹ کہاں جانا ہے, وہ میری بک ہو جاتی ہے, مجھے کون سا نیکسٹ 1 وے جانا ہے 2 وے جانا ہے, میں نے اپنی ٹکٹ بک کی, اٹ ٹیلز می کہ یار آپ کو مجھے جہاز میں کون سی جگہ آپ کو اپنا سلاٹ رکھنا ہے, آئی بک دیٹ. میں ابھی سے میں نے بکنگ کی, مجھے کارنر چاہیے, مڈل چاہیے یا مجھے ونڈو چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے اٹ ہیلپس می, مجھے آگے کی سیٹ چاہیے, آئی ہیو ٹو پے ایکسٹرا, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. اٹ ہیلپس می بیکاز میل, اٹ گیوز می آپشن فار دا میل. آئی ہیٹ ہیونگ بریانی ان دا پلینس, it just smells so bad and it's just like I have the option to have sandwiches, just a water, just a buffet and anything. I can select what I want. Okay, I want to have more baggage, I want to have less baggage, I check out anything. The whole journey takes me around 10 to 15 minutes or so, but the whole customer experience is very nice of taking that. Then when I go to them, the whole experience when I'm at the airport, the whole experience is there. I enjoy it. It's a nice comfort flight. And the flight as well, مجھے اچھا nice warm sandwich مل رہا ہے, میری comfort level ہے, میں جب جاتی بھی ہیں and then they give me loyalty points, جس سے یہ کہ میں next time جب کرتی ہوں تو it's very easy, convenient. So what I'm just saying is that کہ I mean ideal یہ ہوتا ہے کہ اب میں یہ دیکھتی ہوں, میں first اس ایئر لائن کے پاس جاتی ہوں, آن لائن جاتی ہوں کہ اس کے پاس وہ والی ٹائمس پہ اویلیبلٹی فلائٹس ہیں اور ڈیز ہیں جس پہ مجھے جانا ہے یا ٹریول کرنا ہے. دیٹس مائی فرسٹ چوائس اینڈ پریفرنس, دیٹ ایئر لائن. دین پھر میں اور کوئی دیکھتی ہوں, اینڈ مے بی کبھی ہوتا ہے کہ شاید میں پرائس وائز دیکھ لوں گی زیادہ سے زیادہ, بٹ موسٹلی پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ یار ایک سے کروا لو, جان چھوٹے, بٹ اٹس جسٹ اے جرنی وچ میکس اے ہیوج ڈفرنس. دس از واٹ یو وانٹ ٹو کریٹ. Because life is so complicated and there are so many products with a similar thing. If you don't give them a good customer journey and experience and overall the whole set, customer will not come back to you. They will not remember you. They will give you a negative feedback. You want a retaining customers. اور آج کا دور ایسے ہی چل رہا ہے کہ آپ کو کسٹمر کو سیٹسفائی کر کے چلنا ہے. اگر آپ نہیں چلیں گے بیکاز اس کے پاس جو ہے ابھی بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. ادھر آپ ایئر لائن کی بات کر رہے ہیں یا آپ اگر کوئی ڈیزائننگ کی سروسز دے رہے ہیں یا آپ کی کوئی شاپ بھی ہے, تو پہلے ہمارے پاس اتنا کمپٹیشن کا دور نہیں تھا. تو دیٹس وائی وی ہیو ٹو فوکس کہ کسٹمر کا ایکسپیرینس یا کسٹمر کو ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, انسٹیڈ کہ یار میں تو جہاز تو ہے نا میرے پاس, میں تو چھوڑ کے تو آ رہا ہوں, ابھی تمہیں کیا کرنا ہے. از اٹ سم تھنگ؟ یس یس یس. دیکھیں نا ابھی آپ سمپل کیکس پہ بات کر لیتے ہیں. دیر آر سو مینی برانڈس ہو آر میکنگ کیکس. ڈیلیشیا ہے, کہ پائے ان دا اسکائی ہے, آپ کا لیئرز ہے, آپ کا لالز ہے, تو لالز کباب بھی آ گئے. وہ تو پھر چلو دین وہاں پہ پھر سیگمنٹیشن ہو جاتی ہے نا کہ کون کس ٹیئر کو ڈیفائن کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بٹ دا تھنگ از اب جیسے ہوم میڈ کتنے برانڈس ہیں کیکس وغیرہ کے اور یہ وہ. اب یہ چیزوں میں نا, یا اس کا یہ ڈیلیشیا کا کیک میں نے کھایا تھا, وہ میں نے کھایا, پسند آیا, میں نے اس کی تصویر کھینچی, میں نے اپنے 10 گروپ فرینڈس کو بھیج دیا. دیٹ از ورڈ آف ماؤتھ اینڈ دیٹس ریفرنس. دا ہائیسٹ کنورژن ریشن وین اٹ کمس ٹو اینی لیڈ, B2B ہو, یعنی when it comes to a reference or why word of mouth.
دیکھیں وہ آپ کی سب سے ہائیسٹ ہے. جہاں نیگیٹو آ گیا نا آپ کے اوپر, آپ کو کنورٹ کرنے میں بھی پرابلم ہے, آپ جتنی اپنی وہ کر لیں گے. سو بفور یو لانچ اے پروڈکٹ یو نیڈ ٹو ڈو اے بیٹا ورژن, میک شیور دیٹ اٹ از ایز کلین اینڈ ایز ایکسٹریم ایز پاسبل. ونس یو گیٹ اے نیگیٹو, اسٹارٹ گیٹنگ اے نیگیٹو ریویو, اس کو ریورٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ پازیٹیو سے نیگیٹو پر فوراً آئیں گے, لیکن نیگیٹو سے پازیٹیو پر جانے میں دے ول ٹیک فار ایور. ان کی ایک خلش رہ جاتی دماغ میں. وہ بہت کہتے ہیں کہ ونس یو بریک اے ٹرسٹ it's very difficult to build a trust again. It's difficult to build a trust, but once you break it, it's very difficult to rebuild it. اس کو مینٹین کر کے چلانا بہت مشکل ہے. Yes. اور وہ یہی ایک ڈفرینٹ جو ہے ٹاسک ہے. Yes. تو کوشچنس ہم نے مارکیٹنگ کے ایریا میں بات کیا, اینڈ دین ہم نے ڈفرینٹ کیا کہ بھائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اینڈ دین CRM پہ گیا. تو میں کہتا ہوں آج کل AI چل رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ دا AI مارکیٹنگ, اور ان دونوں کا ڈفرینشیٹ اگر ایز کمپیئر اگر آپ بتانا چاہیں. AI marketing is a subset of digital marketing. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از بیسکلی میں اس میں بہت سارے پلیٹفارمس وغیرہ سب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اٹس لیکن جو AI مارکیٹنگ از بیسکلی دیز آر ٹیکنالوجی ٹولس وچ ہیلپ یو اینالائز, پریڈکٹ اینڈ ڈیٹا آپ کو جنریٹ کر کے دیتی ہے آن اے لائف ورژن, ٹھیک ہے. جو پریویسلی کیا ہو رہا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, ہماری جو ٹیم ہے وہ فیوچر پریڈکشنس, ہم بیسڈ آن اے پریویس انالیسس ہم فیوچر پریڈکشنس کر رہے ہوتے تھے. لائف پروڈکشن اسی کے حساب سے ہو رہا تھا, اٹس مور ہیومنائزڈ بیسس پر ہو رہا تھا, اور جو ایکچوئل ڈیٹا اسی وقت آ رہا اس پر ہم کرتے تھے پھر, یا آگے اس کے بیسس پر ہمیں AB ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, وہ ہوتا تھا. تو اس طرح سے AI has really helped in terms of prediction, in terms of when it comes to advertising and marketing. آپ کی جو کسٹمر جو پریڈکشنز ہیں, یا آپ جب جرنی یا ٹارگیٹس آپ کر رہے ہوتے تو پہلے آپ ہیومنلی بیسس پر کر رہے تھے, ناؤ آپ بیسڈ آن دا AI کی جو ماڈیولز ہیں, جو ایکچوئل ڈیٹا چل رہا ہے اس کے بیسس آپ ڈیٹا انالیسس کر کے then you do run the ads and marketing as well. In the same ways when it comes to technology, so آپ پلیٹفارمس تو ویب سائٹ سوشل وغیرہ وہ ساری ہیں ڈیجیٹل کی, بٹ جو AI کے جو اپنے ٹولس ہیں which you use to reduce your time and make it more efficient in terms of delivery and reduce your time, and then data analysis, predictive analysis وغیرہ سب اس میں آ جاتا ہے, and automation for sure, ٹھیک ہے. بٹ ہیومنلی ٹچ اگر آپ دیکھا جائے کہ پہلے زمانے میں اگر ہم ایک سمپل بلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلے ایک بندہ بلاگ کے لیے ایک ریسرچ کرتا تھا, 10 جگہوں سائٹس پر جاتا تھا, کون کیا لکھ رہا ہے کیا نہیں لکھ رہا ہے, اس کے بیسس پر وہ ایک پراپر ایک پھر وہ ڈاکیومنٹ بناتا تھا, اس کی 2-3 کاپیز نکل رہی ہوتی تھی, پھر جا کر ایک بلاگ بنتا تھا. اٹس اے ٹائم کنزیومیشن. سو AI has reduced that a lot. Like it helps you with the research, it makes it faster. Definitely, as it is what the AI generates, you can't reduce it. You need a human touch to it. But the time consumption for the human in terms of delivering a single thing has reduced a lot. In the same ways that when it comes to images, it comes to the content, it comes to the آپ کی جو ایک پروٹوٹائپس کریٹ کرنے ہوتے ہیں, یا لاٹ آف تھنگس دیٹ ریئلی ہیلپ ٹو اینڈ اسپیشلی ود یور ڈیٹا انالیسس, بیکاز جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس فائنڈنگ یور رائٹ ٹارگیٹ نا, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کس پر کیا کر رہے ہیں, دیٹ ریئلی ہیلپس ود یور AI. بٹ اگین آئی ڈونٹ تھنک دیٹ یور کمپلیٹ ڈیجیٹل marketing can be replaced by AI marketing. It's a subset, and one you need to have that human touch in order to present to your brand. آپ complete AI based کرو گے تو اس میں ایک ہیومن اینڈ وارمتھ جو آپ کو چاہیے, جو آپ کو اپنے برانڈ میں ریزونیٹ کرنی ہے, وہ نہیں ہوتی ہے. اس میں نے دیکھا ہے کہ کافی AI کا امپیکٹ یو رائٹ کہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, بٹ میں نے کبھی چیک نہیں کیا. بٹ وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر ہم نے کسٹمر کی ہم نے بات کی تھی جرنی فائنڈ آؤٹ کرنے میں, تو اگر ہم اس کی جرنی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ لیٹس ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہم کوئی سروسز دے رہے ہیں, اینڈ دین ہم ڈیزائن کی سروسز دے رہے ہیں, تو ہم اس کو اگر ڈالتے ہیں AI پہ,
تو وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ یار اس کی کیا جرنی ہوگی؟ اٹ ڈز ڈپینڈس کہ آپ کی دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے اٹ از آل ایک سافٹ ویئر کے ساتھ لنکڈ ہے، سب کچھ ہے جو آپ کی کسٹمر کی جرنی بن رہی ہے. دیکھیں ایک آپ جرنی بناتے ہیں، یوزر جرنی بناتے ہیں جو آپ نے ایزیوم کیا ہوتا ہے، پھر وہ پریڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کیا ہے. ایک جب آپ کسٹمر جوائن کرتا ہے آپ کو اس کی ایک جرنی ہوتی ہے، اور اے آئی آپ کو ایک کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے. اینڈ دے آر ملٹیپل ٹولس، آئی کانٹ نیم ٹولس اور اینی تھنگ لائک دیٹ ایٹ دا مومنٹ، بٹ دے آر ملٹیپل ٹولس ہو کین ہیلپ یو ود دیٹ. بٹ اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی اے آئی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ہیومنائزیشن اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہیومن نیچر ایز ویل. لاٹ آف پیپل آج کل میں دیکھتی ہوں کہ جو اولڈیز ہیں وہ تو واٹس ایپ پر ہی نہیں، اینڈ دے مائی بی یور ٹارگیٹ آڈینس. ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں یا واٹس ایپ بہت ٹائم ضائع کرتا ہے. میرے کچھ کنسلٹنٹ ہے، ہی از ناٹ آن واٹس ایپ. He said it just takes so much time, and sometimes I feel like that I should get away from it. I will be more productive. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، بیکاز ہمارا آدھا ٹائم ہم واٹس ایپ کی میسیجز دیکھنے میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اینڈ ہاؤ فوکس یو آر وین اٹ کمس ٹو دیٹ کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم پہ فوکس واٹس ایپ صرف دیکھوں، اس کے بعد میں پہلے نہ دیکھوں یا بعد. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اینڈ ناٹ ایوری ون کین ڈو اٹ. دیکھیں میں بھی ٹرائی کیا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے، بیکاز آپ کی جو سروسز ہے ناؤ کرنٹلی، پہلے بہت اچھا سسٹم تھا کہ آپ 9 to 5 پہ آئے اور گھر چلے گئے، جا کے سو گئے. بٹ یہ جو ٹیکنالوجی نے ایک اور مسئلہ یہ کھڑا کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہی کنیکٹڈ ہو گئے، اس کو جب دل کرتا ہے میسیج کر دیں. ہاں میں لیکن بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ آپ جیسے ایز اے پرسن میں صبح ارلی مارننگ اٹھتی ہوں، تو میں کافی کام جو میرے سکون کے کام ہوتے ہیں میں صبح 6 ساڑھے 6 بجے سے 7:30 8 بجے تک کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اس ٹائم میں لوگوں کو واٹس ایپ ضرور کرتی، بٹ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی رپلائی فرام دیم آن دیٹ. ٹھیک ہے نا، تو it's I think it's more convenient in that way کہ when you are sending it and they can reply you when as and when then, but it not means that a person has to reply immediately. So that's a concept one should eliminate کہ میں نے WhatsApp کہہ دی she should reply immediately. No, that should not be there. So coming back to the AI part is کہ when it comes to the customer journey and everything, اس میں یہ کہ yes AI does makes a huge difference and it helps you with that. But اس کو but AI can't completely eliminate the humanization. But I suggest everyone start looking and learning about multiple AI engines and how this works and how it can help you with your marketing outreach and goals. So how it can help you with the customer journey is very important. To create the customer journey. تو what do you think کہ ہمیں ابھی پورا میں نے ایک ڈائلاگ سنا تھا کہ اپنے اے آئی کو اپنی فیلڈ میں لانا ہے. اب اس کو مجھے بتائیں کہ از اٹ رائٹ اور رانگ. آپ نے اے آئی کے پاس یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو کنورٹ نہیں کرنا، تو از اٹ رائٹ دیٹس وائی یو سیڈ کہ آپ سب کیٹیگری میں لائیں گے. جو اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے آپ اس کو تھوڑا بہت انٹیگریٹ کریں، پر اپنے آپ کو فل ڈائیورسیفائڈ نہ کر دیں. یعنی کہ دیکھیے میں نے اسی میں شروع میں یہ بھی ہے، جیسے اے آئی اٹس اے سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے ہیومن تھنگ. سافٹ ویئر کو بھی رن کرنے کے ہیومن تو چاہیے ہی چاہیے نا آپ کو. ٹھیک ہے، دوسرا another thing ہے جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ one should not look into adapting every technology is not for everyone. You need to know which technology will help and benefit you and which can give you a better آپ کی آپریشن ریڈیوس کر دے، آپ کی مارکیٹنگ ایکسپینس ریڈیوس کر دے، یا آپ کو بیٹر ROIs دے دے آن مارکیٹنگ اینڈ آلسو. سو یو نیڈ ٹو بی ویری اسپیسیفک، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی بیسڈ آن دیٹ دین یو امپلیمنٹ اٹ. ہر ٹیکنالوجی whether it's AI, it's anything, don't over get whelmed by that. آپ کو بہت لوگ ملیں گے، بہت ہے چیٹ باکس بھی 10 قسم کے ہوں گے. اگین understand what you need, what your customer needs and what end result you want to achieve from it. Based on that آپ صرف اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا 2 کوشچنس کو میں مرج کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، بیکاز ہم کبھی بھی ٹیلنٹ ایکوائزیشن پہ جا رہے ہیں، ہم اچھا ایک ریسورس کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں. ادھر آپ اپنے پرسنل پہ بھی بتا سکتے ہیں اینڈ دین انڈسٹری لیول پہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کرنٹلی کیا چیلنجز وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. او مائی لاڈ، یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. اینڈ آئی تھنک a lot of people are having this issue when it comes to the talent acquisition. I think so. مجھے لگتا ہے میں زیادہ ٹرکی ہوں، فنیکی ہوں، بیکاز
ہم جس ایرا سے آ رہے ہیں, آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو سی مائی سیلف این ایرا, ڈیکیز اولڈ پیپل پرسن, سو ہم جس ایرا سے آ رہے ہیں, فار اس دا کوالٹی, the matureness, the professionalism, that just to learn, ایک ہوتا ہے نا, ایک آپ کا ایک internal just to learn, اور ایک we see that person میں آپ کے ساتھ کتنی آپ کی ایک برانڈ کی ایک وہ ہوتی ہے, how do they feel about your company, and whether it's small or it's like a big company or whatever it is, but how do you feel about it and how what they feel about your company. So وہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, what they can give. وہ چیزیں آج کل I don't see in coming generation, ٹھیک ہے, they are just running after money making, minting money. اور اس میں ہمارے زمانے میں فری لانس ہم تو اسٹارٹ کرتے, بٹ دیر واز نو پلیٹفارمز لائک فری لانس یا ورکس اور اینی تھنگ لائک دیٹ, تو چیزیں نہیں تھیں. آئی ڈو ناٹ 100% disagree on freelancing, but I do have in my reservation when it comes to freelancing, because I have seen ایسا کہ freelancing میں لوگ companies تو اسٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ ریٹین نہیں کر پاتے ہیں, because they are not able to give that quality. اور وہ اس کام پر کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت بیسک لیول پر, یہ گراؤنڈ لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں. You want to come up with, you want to, اگر آپ دیکھیں کام کریں تو I have my thing, maybe I am more quality conscious. I like to work on a quality and service. That's what I try to give to my client, کہ بھائی میں I want to give you time, I want to give you quality, I want to give service. At least my satisfaction comes into is that کہ جب وہ کلائنٹ کی ایک برانڈنگ بنتی ہے یا نکلتی ہے یا وہ ہوتا ہے, اینڈ ہی از ہیپی, ہز کسٹمر از ہیپی, اینڈ دے انجوائے, دے آر ہیپی اباؤٹ اٹ. ایسا نہیں ہے. اور میرے دے آر مینی کلائنٹس جنہوں نے 5 10 سال تک ہماری ویب سائٹ لگائی ہوئی ہے. ریزن از ہے کہ دے ڈونٹ فیل لائک اٹس آؤٹ ڈیٹڈ. اٹس دا تھنگ از دیٹ کہ وی ٹرائی, اٹس اباؤٹ تو وہ جو ایک پیشن ٹو we try to become a partner. So وہ جو ایک پارٹنرشپ ہے, لرننگ اباؤٹ دا بزنس, لرننگ اباؤٹ ایوری تھنگ از ویری ڈفرینٹ. ہمارے کیس میں مجھے لوگ بولتے ہیں کہ یار آپ نے کبھی اس انڈسٹری میں کام نہیں کیا یا اس انڈسٹری میں نہیں کام کیا. ایسے آئی ہیو ورکڈ ملٹیپل انڈسٹری. میں کوئی ماں کی کوکھ سے تو پیدا نہیں ہوئی تھی کہ مجھے اس انڈسٹری کے بارے میں سب پتہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور نہ میں وتھ ٹائم ہی ایکسپیرئنس ملا ہے, پیپل آر گیونگ می اپرچونیٹی. تو جب بھی میں نے سیکھا ہے نا اس انڈسٹری سے کام, اس انڈسٹری کے معاملے میں, اینڈ اٹس آل اباؤٹ لرننگ, but you need to have that gist to learning. When it comes to quality education in the newer company, newer generation, I feel like the quality in terms of language is one of the biggest challenge. Communication, people don't know how to communication well in Urdu and in English. ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ اسکول تو اسکول ہے, سب سے بڑا مسئلہ گھر میں. ہمارے ماں باپ جو بڑے بڈھے ہیں کہ بیٹا چپ رہے, کوئی سوال بچہ کرے گا نا تو بولے کہ تمہیں ماں سے یہ سوال کر رہی, کوئی تم شرم نہیں آتی ہے بھائی, تو کس سے سوال کرے گا؟ اسکول میں ٹیچر سے سوال کرتا ہے یہ کیا ہے, تو چپ ہو جائی, یہ کوئی سوال کرنے کا ہے یہ وہ, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیٹ آنسر اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دی آنسرس. ہمارے یہاں بچپن سے ہی بچہ جو بولنے والا بچہ ہے یا سوال کرنے والا, اس کو وہیں سے چپ کرا دیتے ہیں. اس چپ کی وجہ سے اس بچے میں کانفیڈنٹ لیول ہی نہیں آتا کہ وہ مائک پر آ کر بول سکے یا کہیں جا کر بول سکے یا کوئی بات کر سکے. کس طرف کس وقت کیا بات کرنی ہے, لوگوں سے کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے, وہ بہت مسئلہ ہے, اسپیشلی ان لوور طبقہ, بہت زیادہ ہی مسئلہ. اب تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, بٹ اگین اٹس اے لاٹ آف ایشوز. اگین وہ میں وہی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, بہت فرق پڑتا ہے اس میں. آپ کی ہماری انڈسٹری میں موسٹلی کمیونیکیشن انگلش میں ہو رہی ہوتی ہے. 80% ہماری 90% کمیونیکیشن انگلش میں ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ کی ایک ای میل لکھنا بھی انگلش میں, چلو آپ اے آئی کے بیس لکھ بھی لو,
آپ کی کلائنٹل آپ کو انگلش میں بات کر رہا ہوتا ہے آپ سے, انٹرنیشنل کلائنٹس پہ جائیں آپ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو آپ کی جو لینگویجز ہیں یا آپ کا جو پورا اسٹڈی اسٹرکچر ہے یا آپ کوئی آرٹیکلس پڑھ رہے تھے آل ان انگلش لینگویج. آپ کی ایک بیسکس صحیح نہیں ہے. اف یو آر ناٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ ٹاکنگ ان انگلش ٹو اینی ون اور ریڈنگ اباؤٹ اٹ, تو ہاؤ کین یو پروگریس. اور اب تو کسی کو بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں آتی ہے, بہت ہی میں بھی ریکروٹ کر رہا تھا تو ون آف دا میجر پرابلم, ہم 50-100 لوگوں کو کرتے ہیں, پھر جا کے ایک ڈیولپر مجھے ہائر کرنے میں 4 مہینے لگ گئے. ریزن از دیٹ کہ وہ ڈیولپر ہیز ٹو بی پریزنٹیبل. ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف. آپ ڈیولپر ضرور ہے بٹ پریزنٹیبل تو ہو بھائی. مجھے آپ کو کمپنی کے سامنے, یو آر مائی کمپنی امیج. If I can't take you to a client visit and you're not presentable, I will not take you. I need someone who can be presentable. کوئی چپل جوتے میں اور عجیب سے شرٹ میں نہیں چاہیے مجھے بندہ. ٹھیک ہے. I like to grow people with me. They will be visiting team, they will be talking to clients, they will be doing multiple things. They can't do. یہ چیزیں جو آپ کی personal grooming skills ہیں, there needs to be inculcated in your ایجوکیشن سسٹم. نہیں وہ تو بھی بہت سافٹ اسکلس پارٹ ہے, یہ پارٹ ہے, اٹ ہیز ٹو بی انکلکولیٹ. اب آپ ایک کلاس یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈبیٹ کی کمپٹیشن کرواتے ہیں, وہ ڈبیٹ کمپٹیشن میں ہر کلاس سے, یہ 5 کلاس میں سے ایک بچہ سلیکٹ ہوگا اور وہ ہمیشہ وہی بولتا رہے گا. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از. سسٹم ہیز ٹو چینج, ایوری ون ہیز ٹو بی ایوالوڈ. اب آپ دیکھیں آئی بی سسٹم ہے, یہ تھوڑا سا آغا خان بورڈ بھی سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے. ان چیزوں میں اب چینجز ہو رہی ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں, بٹ دیر از اے ہیوج نیڈس ٹو ڈو. دین اگین لیٹس بیک ٹو آور سسٹم ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اب ڈیولپرز لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سرٹیفکیشن ہم نے آرکیٹیکٹ سے کر لی, ہم نے وہاں سے کر لی, ہم نے یہ سافٹ اسکل ڈیجیٹل والوں سے کر لیا, یہ کر لیا. میرے پاس سرٹیفکیشنس تو آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ایز اے اسمال کمپنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائر این انٹرنی. وہی والی بات ہے کہ بھائی میں نے انٹرنی ہائر کر لیا, 6 مہینے میرے پاس کام کیا, میں نے اس کو سب سکھایا کیا, وہ بھاگ گیا. دیر از نو تھنگ. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک پاشا کا ایک ایونٹ آن لائن ویبینار ہوا تھا 2 دن پہلے ہی, مناف اور اعظم مغل وغیرہ سب تھے. دیٹس واٹ واز سیئنگ کہ بھائی یو ٹیچ پیپل دین یو انویسٹ ان مائنڈ اینڈ سمن ایلس گوز اٹ. ایز اے اسمال کمپنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. بٹ اگین ایز اے پرسن, ایک ایکسپیرینس بندے کو بھی, میں 2 سال کا ایکسپیرینس بندے بھی لائے گا نا, اس کو یوں مارک پڑو گے بھائی تمہاری 2 سال کا ایکسپیرینس ہے خالی, اٹس اے زیرو ایکسپیرینس وی کال اٹ. ٹھیک ہے. اگر تم نے ایک آئی ٹی کمپنی میں 50 ویب سائٹ بھی نکالوں گی, مجھے پتہ وہ 50 ویب سائٹ کس طرح سے نکالی ہوں گی. وہ اٹس اے اسٹینڈرڈ ویب سائٹ. اگر آپ کوئی ڈیٹیل ویسا وین یو ورک فار ویب سائٹ فار کارپوریٹ کلائنٹ, وہ ویب سائٹ آپ سے 6 مہینے میں ایک نکالیں گے یا 3 مہینے میں ایک نکالیں گے. اور وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں نا. اٹس ناٹ اباؤٹ اسمارٹ, آئی تھنک سو دیٹس ہاؤ. لائلٹی کا بھی جو آپ بات کریے وہ بھی ایک بڑا میٹر ہے. لائلٹی از اے ویری بگ پرابلم. آپ یہ بھی سکھا دیں گے اس کو کہ ٹھیک ہے تمہیں ایتھکس نہیں ہے. آپ جتنا اس کو انکریج کریں, جتنا آپ اس کو بڑھانے بھی کریں, کوشش بھی کریں, وہ ان دی اینڈ بولے گا میں پیسوں پر ضرور, پیسوں ضرور چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, ہم سب کیا چیز ضرورت ہے پیسہ, اٹس ناٹ لائک دیٹ. بٹ ہمیں ایز اے کمپنی اونرز آلسو وی نیڈ ٹو سی از دیٹ کہ ہاؤ وی کین ریٹین پیپل ایٹ اے cost which is workable for the company as well. Just not the reason is that کہ بھائی آپ لاس میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہائر پیسوں پر خرچ کر رہے ہیں, بٹ یو the company the person has to have a worth as well. اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 2 بہت ڈفرینٹ سینیریوز ہو گئے ہیں. آپ کا ایجوکیشن کا جو کاسٹ آف گیٹنگ این ایجوکیشن از وے ٹو ہائی. اگر وہ بندہ دیکھے کہ یار میں نے اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے, یا ماں باپ دیکھیں میں نے اتنا انویسٹمنٹ بچے میں کیا ہے, اور وہ صرف 50,000 کی سیلری لا رہا ہے مہینے میں, تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. صحیح ہے. بٹ ایز اے کمپنی اونر اگر میں دیکھا جاؤں تو میں اگر دیکھا جاؤں کہ مجھے تو ₹1,00,000 کا پروجیکٹ ملنا, مجھے 2 مہینے بندے کو سوچنے میں لگ جاتے ہیں. 3 لاکھ کا پروجیکٹ, تو میں اگر ایک بندہ جو انٹرنی اس کو میں سکھا رہی ہوں, اس کو میں ₹1,00,000 میں لاؤں گی یا 60,000 70,000 میں لاؤں گی, جو مجھے 3 مہینے تک کچھ بھی نہیں دے گا ٹیکنیکلی. 3 مہینے میں اس کی جو اتنی جو میں نے ٹریننگ کی, اس پر ٹائم لگایا, اس کو جو میں پیسے بھی دے رہی ہوں, ٹریننگ دینے کے پیسے دے رہی ہوں ٹیکنیکلی میں اس کو. صحیح ہے. تو میں اس کو کہاں سے لاؤں گی؟
सो ये जो एक वो बन रहा है वो तो आप फिर क्या करते हैं लोग फ्रीलांसिंग पे चले गए. तो वो आप फ्रीलांसिंग पे जाते हैं तो फ्रीलांसिंग तो वो अगेन इट्स अ छापिफाई जो वो दे दिया ये कर दिया वो कर दिया. कितने लोग फर्दर अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं उस स्किल्स में. जब तक आप बिगर लेवल पर एज अ टीम वर्क नहीं करेंगे यू विल नेवर लर्न न्यू थिंग्स. ऐसा ही है. एज अ फ्रीलांसर तो वो काम करें बट दे आर नॉट गुड टू हम कंपनी. हायर बहुत कम हायर करते हैं जो फ्रीलांसिंग ही काम कर रहे हैं. वी डोंट हायर मैनी पीपल हु आर जस्ट डूइंग फ्रीलांस बिकॉज अभी अब मुझे लगता है कि लॉट ऑफ फ्रीलांस पीपल वांट्स टू वर्क एज वेल बिकॉज ऑफ द रीजन दे फील लाइक दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग. ठीक है पैसा ज़रूर मिल रहा है दे विल बी मेकिंग मच मोर मनी बट अगेन इट्स नॉट बट if you want to build yourself you want to have a certain profile level it has to work come into an organization you need to get into a system you can't do as an individual. और इसी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर रही है बिकॉज हम एक बड़ा अच्छा में सवाल था कि हम फैमिली के अंदर तो खुश हैं यानी कि फैमिली में तो हम घर में तो हमारी फैमिली बहुत अच्छी चल रही होती है और फैमिली सिस्टम हमारा बहुत अच्छा चल रहा था बट हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन आते तो हम एज अ फैमिली काम नहीं करते और हम इंडिविजुअली रहते हैं और कोशिश करते हैं हम एज अ फ्रीलांसर ही रहें और दैट्स वाई कि वो कंपनी की ग्रोथ भी रुक रही है. ये दिस वर्क्स नॉट ओनली इन IT बट ओवरऑल हमारे ये तो पूरा माशरे की ही बात. हाँ ये हमारे पूरे माशरे की जैसे हमने अभी पहले बात की कि वी वर्क एज एन इंडिविजुअल वी डोंट वर्क एज लाइक अ बंडल. ठीक है ना. और बंडल भी बनेंगे तो हमने अपनी अपनी एक टीम्स बनाई हुई हैं बस और वो भी और उसको हमने अपना एक होलिस्टिक वो बनाया हुआ है अपना एक सॉर्ट ऑफ लाइक आपने उसको पॉलिटिकल क्या बट आप उसको आपने अपनी एक सिचुएशन बना कर रखी हुई है. ठीक है ना. तो हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस है. जैसे स्कूल्स में है कि कुछ टीचर्स हैं वो जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा होगा अच्छे मार्क्स ला रहा होगा सवाल ज़्यादा नहीं करे एंटी करेगा मक्खनबाजी करेगा वो बच्चा को हमेशा टॉप स्कोरर रहेगा. ठीक है. जो बच्चा सवाल ज़्यादा करेगा ही विल पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स ही विल पॉइंट आउट द इशूज जिस पर ज़्यादा टीचर को एफर्ट करनी पड़ेगी वो टीचर उसको नहीं करती एफर्ट्स. बहुत कम वो टीचर्स रह गई जो उस बच्चे पर काम करती हैं जिनको ज़रूरत है जिन पर ज़रूरत है काम करने की. वो सिर्फ उन बच्चों पर काम करती हैं जहाँ पर उनको काम नहीं करना है उनको सिर्फ वो करना है. वी हैव बिकम अ लेजी एस कॉम. वी आर अ वेरी लेड बैक कॉम. वेरी लेड बैक कॉम. हमें एफ़र्ट नहीं करना है हमें एफ़र्टलेस काम करना है बस पैसा आ जाए. हाँ बस पैसा आ जाए. अच्छा नोमिनी एक बात बताएं मुझे ये था कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करके चला रहे हैं. ओके. एंड अगर इसमें मैं आप जैसे हंसी तो मैं ऐड करना चाहूँ तो द पीपल आर वॉचिंग एंड वो आना चाहता है कोई फीमेल आप उसको क्या एडवाइस देते हैं व्हाट डू यू रिकमेंड कि अगर वो इस जर्नी में आपकी क्योंकि एक जर्नी है 20-22-25 साल की है एंड देन मैं कहता हूँ कि आपको एडवाइस भी करें कि यार ये चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए. There are multiple questions, but you have to guide step by step. Okay, so when it comes to woman journey in a business, as an entrepreneur, as a wife, as a mother, as a daughter, ठीक है ना, as a daughter-in-law, you can say that as well. It's a blend of many things. ठीक है. अगर हम but if you are then again it comes into is like are you married or you're not married. ठीक है. But I always feel like that in a woman's journey if you are not married or if you're married a good family support is very important. How good you can support not necessarily financially, but morally, in terms helping her with the household stuff. Because देखिए अगर हमें मर्दों के सामने शाना बशाना चलना है we need to give that same time and effort and energy to it. And for a woman whether they're in a business world or in a job world, it's a constant effort and it's a constant thing we have to fight with the men or with the company is that we are capable
we are always there and available in the same way as the men are. Yes, restrictions हैं, but we are fast workers as well, because we know that we have to juggle many things. As a woman, I think women are much more multitasker, fast workers, and they can do many multiple tasks as compared to men. आप men को बोलेंगे ना, या तुम ऑफिस पूरा दिन जाओ और बच्चों को भी साथ पढ़ाओ, खाना भी बनाओ, और घर का भी देखो कि मासी सही काम करी है नहीं, पीछे तो सास और ससुर कर दो, वो पागल हो जाएगा. और ऑफिस में भी इतने मल्टीटास्क, मैं ऑफिस का काम करूँ या तुम्हारे घर का काम, सही हो. घर को देखो. So companies need to analyze that कि if a woman, ठीक है वो 5-6 बजे जाती है, that वो, लेकिन वो जो आपके वो जो 9 घंटे आपको 8 घंटे दे रही है, शी इज़ 100% यूटिलाइजिंग है. वो स्मोकिंग में नहीं निकाल रही है, वो इधर उधर भागनों में नहीं निकाल रही है, वो 10 लोगों से व्हाट्सएप पे चैट पर नहीं लगो, उसकी यार आई हैव टू गो. शी इज़ वेरी फोकस्ड एंड अलाइंड. दैट्स हाउ द वुमन जर्नी इज़. बट इन सब चीज़ों में अगर आपको जो घर वाले हैं, if they are helping you out in terms of your kids, managing your kids a bit, helping with the household stuff, and there is no harm. अगर मर्द भी पूरा दिन काम कर रहे हैं और औरत भी काम कर रही है, अगर मर्द घर जाकर अपनी बीवी के साथ एटलीस्ट किचन को समेटने में, या उसके साथ बर्तन धोने में, या कुछ बच्चे को ही मैनेज करने में हेल्प कर दे, while she does the other tasks, what a big deal. No, that's what has been happening worldwide. पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए, अमेरिका देखें, वहाँ दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़. आपको तो अच्छी फैसिलिटी मिली हुई कि आप मेड है, आपके पास वो काम काफ़ी सफाइयाँ कर लेती है, पर बाहर तो नहीं है. और जब आप जाते हैं आप करते हैं वहाँ पर भी. वाई नॉट इन पाकिस्तान? ये चीज़ें दो इट्स चेंजिंग विद द न्यू जेन, दे रियलाइज, एंड द न्यू जो फीमेल्स आ रही, they know that they make sure that the man is working. वो hand spoon feeding नहीं हो रही. ये important है, but जो आपको भी women also need to realize that you need to work life balance होता है. You need to give time, and you need to see sometimes your job has to be prioritized, sometimes your husband has to be prioritized, sometimes your kids have to be prioritized. So वो एक journey है, but again prioritizing your own self, your own time is very very important. हम औरतों की आधे जो हम औरतों की स्ट्रेस लेवल इज़ मेनली बिकॉज दैट वी डोंट टेक आउट टाइम फॉर आवरसेल्फ. आप दिन में रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर टाइम निकालें जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ. आधे घंटे की आप एक्सरसाइज कर लें घर में बैठ कर. नहीं जा सकते, डोंट डू इट. जस्ट डू एन एक्सरसाइज, इट हेल्प्स यू विद थेरेपेटिक वेल. बैठ कर चाय पी कर सुकून से बैठ, किसी से कुछ ना बात करें, जस्ट चाय पिएँ, जस्ट रिलैक्स. बट अ फीमेल इन पाकिस्तान डजंट गिव time to themselves, to their own self, to their own grooming, to their own thing, which is very very important, because it's all interdirect linked to your kids, it all interlinked to your husband, and it all interlinks to your own self confidence and image. So ये सब चीज़ें is I think so is all these things needs to be balanced. When it comes to the women card के जो हम कहते हैं हम औरतें तो रोना धोना के हमें नहीं मिलते हैं. देखिए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये नहीं मिल रहा है, तो लोग तरस में दे रहे हैं तो ये कर रहे हैं. I think so it's how you perceive and how you do it. But yes, I do feel like in Pakistan में people don't trust woman-based entrepreneurship when it comes to a bigger value project or a bigger budgeted project. ठीक है, वो 10 मर्दा सोचते हैं. एवरी टाइम being in the same business for a while with my portfolio in line with a good corporate client. अच्छा आप ये कर लेंगी ना, this is what I need to understand. यार मैंने तुझे कर देखा, I told you I can do this. आप वो मर्द से भी ये बोलेंगे तुम कर लोगे, ये नहीं कहेंगे, नहीं होगा. और सेम क्लाइंट हर बार, अच्छा ये आप कर लेंगे, मैं आपको दे रहा हूँ पर मेरी कंपनी के साथ आप कर लेंगी ना, मैनेज कर लेंगी. People need to understand one thing. जब वो औरत पूरे घर का देख सकती है, आप अपना बिजनेस चला सकती है, बच्चों का देख सकती है, सब कुछ कर सकती है, राइट? तो वो क्यों नहीं
आपका एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है तरीके से. और जब औरत करती है तो वो एक तरीके से ऑनेस्टी के साथ, मोर अटेंशन टू डिटेल के साथ करती है, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर बिल्ट. सो हम उस अटेंशन, डिटेल, उसकी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं. वेयर इट कम्स टू द मेल है, अगर आप मेल देखें, अगर एक इवेंट पर भी होगा ना, वो बोलेगा कि यार मैंने तो ठीक है 100 बलून कम कर दे, पता भी नहीं चलेगा. 5 ये पैनफ्लेक्स कम कर दे, पता भी नहीं कि वहाँ से उसने पैसा बनाया. ठीक है. कट थ्रोटिंग, ये वो काफ़ी चीज़ों में मेन में इसमें बहुत ज़्यादा हैं. बट इस तो एक मेंटल हमारी जो वो है कि यार औरत को इतना बड़ा बजट दे दे, पता नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, कहीं बच्चे का प्रॉब्लम हो गया तो रो जाएगी. एंड फीमेल ऑल्सो आई नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि देखें बच्चे सबके बीमार होते हैं, मर्दों के भी होते हैं, उनके भी, औरतों के भी होते हैं. बट दे आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू, यू कांट से कि मैं एक हफ्ते ले रहा हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, मैं काम नहीं कर सकता. दैट्स नॉट वर्केबल. देयर इज़ एन अर्जेंसी, देयर इज़ अ डेडलाइन, यू वर्क अराउंड आवर्स. Whatever works for you, make it flexible, but make it around. You have to deliver on time. That thing has to be, a female has to keep this in mind. If you're getting into a professional world, you need to show that you are a professional person and you need to deliver on time, irrespective you are sleeping, you haven't slept for 24 hours. If you want to do. Otherwise, you should not be complaining कि मर्दों को काम मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है. जस्ट बिकॉज दैट पीपल यही कहते हैं यार ये औरत है, कल को इसको हो गया, कुछ हो गया तो ये तो इधर उधर चली जाएगी या नहीं करेगा, या इसका मियाँ मना कर देगा इसको, ये इतना कहाँ से का. ये चीज़ें आपको अपने पास से, हमारा एक जो अपने औरतों का एक अपना एक ब्लॉकेज है, वी नीड टू साइन आउट. दूसरा बिगेस्ट ब्लॉकेज ये है कि औरतें, देखिए बिज़नेस में या आप कोई भी आप करते हैं, आप किसी से स्माइल करके बात कर रहे हैं या कोई आपसे स्माइल करके बात करे, डजंट मीन इट्स फ्लर्टिंग. हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ व्हाट इज़ योर ऑरा, हाउ इट इज़, इट्स हाउ डिड यू, व्हेन यू आर इन अ बिजनेस यू डील विद मल्टीपल पीपल, ऑल काइंड ऑफ पीपल. यू नीड टू नो व्हाट योर लाइन्स हैं, डिफाइन. आप हंसी मजाक सब करें, क्यों नहीं. यू नीड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप. बिजनेस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप विद योर कस्टमर. If you don't have a good relationship, their customer will never be confident enough and trust with you as well. So ये सब चीज़ें makes a huge difference. But it doesn't mean कि आप मिल नहीं रहे हैं और जाएं. Females needs to, or या male has to, जो उनके घर में है, they need to give female that leverage to go out in the evening for dinners हो रहे होते हैं, या शाम की कुछ annual parties होती हैं, या मिलना मिलाना होता है. They need to do PR. आप PR करो, औरत ना करे, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, वो कहाँ की इंसाफी है. और काफ़ी औरतें नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, के बच्चों को टाइम देना है. दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव पार्ट, बिकॉज उसकी वजह से भी हम आगे काफ़ी नहीं बढ़ते हैं. बट अगेन लॉट ऑफ बिजनेसेस हेल्प एंड लॉट ऑफ पीपल से आप मिलते ही आप डिनर्स एंड पार्टीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह. सो वी एज अ फीमेल वी नीड टू गेट आउट. बट अपनी सटल लाइन सेट कर लें, राइट, कि ये लाइन है तो वो क्रॉस ना हो, देन आप PR के रिलेशनशिप में काम करें. एंड देन सेकंड पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि अपने ऊपर करें. मैंने देखा फीमेल्स कभी भी नहीं करती हैं, बट लाइक अपने लिए टाइम ही नहीं है, या बच्चा है, शौहर है, फैमिली है, घर है या कारोबार है, तो बट देयर इज़ अ पॉइंट कि उसको उस पर रहना चाहिए. यस, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है फॉर योर ओन मेंटल पीस, फॉर योर ओन मेंटल सैनिटी. आई कैन से दैट. अच्छा नॉमी, जाते जाते कोई ऐसा मैसेज, कोई इन द एंड में कोई ऐसा, क्योंकि कोई सवाल तो बहुत सारे हैं, देन बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई वांट कि यार कोई ऐसा क्वेश्चन डू यू थिंक यार ये मुझे कर लेना चाहिए था, कि ये सवाल तुमने नहीं किया इन द पॉडकास्ट, तो अगर आप उसका जवाब बगैर सवाल किए देना चाहती है तो वो रिकॉर्डेड में है. एंड देन एनी मैसेज आप चाहते हो कि दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम माई साइड के वुमेंस के लिए एज एंटरप्रेन्योर, एंड द जनरल मैसेज आपके पास के माइक कुछ ही टाइम के लिए है, आसान में आप जो बोले. थैंक यू सो मच तहसीन, आई विल रियली अप्रिशिएट दैट आपने मुझसे ये सवाल भी पूछा. मैं यही सोच रही हूँ कि क्या बात करूँ क्या ना करूँ. हाँ, तो बिफोर मैं कहता हूँ कि सब ये जर्नी. अच्छा देखिए, आई थिंक सो
during this whole session, I have been giving many advices and many things. I think the first and foremost is for any person, whether it's a male or female, आप अपने आप पर बहुत तवज्जो दें. As your own person as a person, how you are, how you want to groom yourself, how you want to move forward, and do analyze yourself. And you need to be happy about who you are. ठीक है? You need to be confident about who you are. But it doesn't mean is that the rest is all bonkers and everyone is nowhere and nothing. ठीक है? एक तो वो ज़रूरत है. Give. I think so. Again, वही वाली बात है कि अपने आप को एक balance, work-life balance is very important. Do try to create that work-life balance. बहुत अच्छा है. मैं जैसे yesterday I just didn't want to work. It was Friday, so whole day I just didn't work. मैंने सुबह 2 घंटे का इस पर पेपर का काम किया and I just didn't do anything. Whole day I just watched dramas. That's all I did. And then रात को I went for my personal grooming, and then रात को I went for a movie. And that's what I did. I came back around 11:30. I needed that because I was working 7-8 every day more or less. Sundays as well. There was time I was working Sundays as well. कभी night में ही होती. So I needed that. I just didn't want to feel like working. I just didn't do it. And it is important for my own self. Sanity. Keeping your sanity, you need to know where it is. हर वक्त I understand expenses are there, महंगाई बढ़ती जा रही है, you can't travel so much. But try to enjoy life with each small bits. एक छोटा बच्चों के साथ बैठकर या दोस्तों के साथ बैठकर आप लूडो भी खेल लेंगे ना, nothing. खेल रहे आपने देखा नहीं राइट साइड पे? मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ. आपने राइट साइड में देखा है आपका आप क्रॉस खेल रहे हो. That's nice. See, that's what I'm saying. It's just fun. ठीक है, खेलो मसला नहीं जा रहे. सही है, it is fun. But the thing is that you enjoy that, but learn to enjoy each small thing in your life because that is very important. हर चीज़ पैसों से या हर चीज़ से नहीं होती है. And enjoy people who are live with you. बाद में आप फिर regrets ना करें अपने, because I feel like regrets is the worst thing in your life. ठीक है. तीसरा thing when it comes to professionalism, I feel like that देखें, you need to very be straight and confident exactly in which area and define what expertise you are. You need to know that expertise. उसमें आप अपने आप को further groom करें. और आपकी नहीं है तो you have to be very honest and build trust to your customers because that is very important. Honesty, आप honesty के साथ करेंगे. There are so many times when client say, have you done this? I was like, I haven't done this. Let me see if we can do it. There are times when we say that we can do this, and there are times when we can say that, no, I'm sorry, we would not be able to do it. So you need to be honest. You just can't take everything on board. You need to be honest to yourself. You need to be honest to people around you. To be honest to your customer. That's what will create relationships and build trust. And try not to lose trust. Self रह गया आपने कहा कि अपने आप के साथ भी थोड़ा सा honest. That's what I'm saying. I think you need to be honest to yourself. Female के लिए तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि वो सबके साथ तो हैं लेकिन वो अपने साथ नहीं, अपने लिए टाइम नहीं है. And I think so. And one more thing I think so is that कि हमारे यहाँ मुल्क में I would also say myself is that कि our communication is very weak in terms of what we need to say when and किस वक्त क्या बोलना है. हमारा दिल में वो नहीं होगा जिस तरह से हम हार्शली हम वो बात करेंगे. वो आपने सामने वालों को नुकसान ज़रूर दे देगी लेकिन हमारा दिल में वो उस तरह का मेंट नहीं होगा. सो वी नीड टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अपने आप को करें कि आप अपनी बात भी समझाएं और हर वक्त और येट अपना वो करें. दूसरा ये कि आई फील लाइक लॉट ऑफ मेन का प्रॉब्लम ये है कि जहाँ वुमेन ज़रा वोकल होती है व्हेन दे हैव सम इशू विद देम या कोई ऐसी चीज़ जिनको समझ नहीं आती कि भाई देखो दिस इज़ अ बॉदर, आई डोंट लाइक दिस व्हाट यू डू, या दिस इज़ अ बॉदर फॉर मी और एनीथिंग.
دا مین ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ وہ اس کو فوراً کمپلین لینا شروع. تم لوگ ہمیشہ کمپلین کرو, ہم تو کمپلین نہیں کریں. بھائی تو کھانا میں نمک زیادہ ہوگا تو اس پہ کمپلین کر لو گے, وہ کمپلین نہیں کہلائے گی. یہ تو تم نے نمک زیادہ کہ میں تو اس پہ بتا رہا ہوں نا تمہیں, ہم بھی تو بتا رہے ہیں نا. Why women say something when they raise the voice about something which they don't like, it's a complaint. When men raise this voice that we don't like this food, we don't like this, یہ تم باہر آنا جانا کریو اتنی لیٹ ہے مجھے نہیں پسند ہے, it's a complaint. سمپل. اگر میں عورت بن کر یہ میں بولوں گی مرد تم باہر آنا جا رہی ہو تو لیٹ نائٹ کیوں آ رہی ہو, کیوں کمپلیننگ کر رہی ہو, میں اپنے دوستوں میں جا رہا ہوں. جب عورت یہ کر رہی ہے تو تمہیں کمپلین لگ رہا ہے, تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے, مصیبت ہو گئی ہے. سو دا کانسیپٹ آف دس speaking up to a woman speaking up when which makes it a complaint, when a man speaking up saying something, it's not a complaint, یہ تو I have to implement it. So وہ ریلیشن, وہ ایک دماغی سیٹ has to be completely changed. Because اب عورتیں جو ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو we like, if we have an issue we will be vocal about it. There is no way we. جو آج کل جو ڈیورسز ہوتی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے, جو عورتیں چپ کر کے بیٹھتی ہیں, زیادہ نہیں کرتی ہیں, جو ہے جہاں زیادہ عورتیں بولتی ہیں دے آر کمپلینرز, ان کے مردوں کو پرابلم ہے, ان کے ایگوز کو ہرٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اگر تو اب باہر جا رہا ہے تو وائی آئی کانٹ گو آؤٹ سائڈ. ایک دن تم دیکھو, ایک دن میں دیکھتی ہوں. آئی وانٹ ٹو گو آؤٹ ود مائی فرینڈز ایز ویل. سو آئی مین these are one of many things which I have, and I think so I can go on and on these things, but yes, we need to stop somewhere. نہیں آپ کے پاس ہے ابھی بھی موقع, اگر آپ نے کچھ کہتا کیونکہ بس اب اس کے بعد کلوز کرنے والا ہوں. میں آپ کو تھینک یو سو مچ کرنے والا ہوں. نہیں آپ مجھے کر دیں تھینک یو, میں تو زیادہ نہیں بولنا, میں ایک لمبا ٹاپک چھیڑ دوں گی. تھینک یو سو مچ آپ کا یہاں آنے کا, اور بہت مزے کی باتیں کی, اور بہت کچھ مجھے بھی سیکھنے کو ملا, آئی تھنک ویورس کو بھی ملا ہوگا, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you Tahseen for having me around, and I hope my viewers learn few things from me at least. ایک دو تین چیزیں تو at least وہ دماغ میں ڈال دیں, and I hope it works out for them. And thank you so much again for having me. اللہ حافظ. اللہ حافظ.